السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے سبز رتوں کا پہلا پھول۔ اس ناول کی رائٹر ہیں راحت جبی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ بارش کیا ہے؟ کون سی بارش؟ وہ جو اندر برستی ہے۔ سردیوں کی بارش، سرما کی بارش۔ اس نے کھڑکی کھول دی۔ نم ہوا کے جھونکے نے بڑھ کر اس کے گال پر بوسہ دیا اور کمرے کی خاموش فضا میں بکھر گیا۔ آسمان سے برستی موتیوں کی مالا تھی۔ ہوا بادل سے موتیوں کی مالا چھین کر دھرتی پر بکھیر دیتی۔ سارے موتی ایک تواتر سے ٹوٹتے اور گھاس میں گم ہو جاتے۔ سارا آسمان سرمئی گھلے ملے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا اور اب آسمان سے زمین تک بوندوں کی چادر سی گر رہی تھی، بنا کسی شور کے، ایک مدھم سی آہٹ، ایک ہلکی سی چھنک کے ساتھ۔ تمہارے لیے سرما کی جھڑی کیا ہے؟ ایک اور جھونکا اپنے پروں پر سوال باندھے اس کے چہرے پر بکھر گیا۔ اس نے ایک بار پھر چڑیوں کے خول کو اپنے بھیگے پروں کے ساتھ شاخیں اوڑھتے دیکھا۔ بارش آسمان سے زمین کا رشتہ ہے، ہوا کی بادل سے شرارت ہے، بوندوں کی پتوں سے سرگوشی ہے اور گوری کے پاؤں میں پڑی پازیب ہے۔ کسی رازدار سہیلی کی خوبصورت سی بات ہے، کسی کنواری کو چھوتی محبوب کی پہلی نظر ہے، اور صحن میں کھیلتی ننھی سی بچی ہے، جنگل میں ناشتا مور ہے، زمین کی حسرت کھلیانوں کی دعا ہے اور خدا کی اس زمین پر ڈالی رحمت کی نظر ہے۔ ہاں، اسے بارش ایسی ہی لگتی تھی، دل میں پھوٹتی اولین چاہت جیسی خوبصورت، انوکھی اور انچھوئی۔ اس کا دل چاہتا ان بوندوں کو ہتھیلیوں میں بھر کر پی جائے، ان ہواؤں کو جھومتے درختوں سے چھڑا کر اپنے آنچل سے باندھ لے، اس کا وجود ان بوندوں میں گھل مل جائے۔ کاش میں بادل کا ایک ٹکڑا ہوتی اور پوری دھرتی پر برس جاتی۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں دریچے کی چوکھٹ پر جمائیں اور ذرا سی آگے جھکی۔ چوکھٹ سے لپٹی سرخ پھولوں کی بیل اس کے ماتھے کو چھونے لگی، جس پر اٹکے شفاف قطرے اس کے ماتھے کو چھو کر کسی کی آنکھ میں اتر گئے۔ بس ایک پل لگا تھا اور وہ سارے خوبصورت احساسات و جذبات یک لخت بدل گئے تھے۔ اسے لگا پہاڑوں پر کھلے پھولوں پر برف جم گئی ہے۔ پتہ نہیں بارشوں کا موسم اس گھر کے مکینوں کے اندر کیوں برس جاتا ہے۔ اس نے لمبے لمبے درختوں کی قطاروں میں بھٹکتے ہوئے آنی کو دیکھا۔ نہ جانے کون سا دکھ تھا جو ان کے قدموں سے لپٹ کر کہیں ٹھہرنے نہ دیتا تھا، نہ جانے کون سی آگ تھی جو اس سرد موسم میں بھی بجھنے میں نہ آتی، ان کا تن من سلگائے رکھتی۔ وہ یوں ہی بھٹکتے بھٹکتے ایک ایک کمرے میں جھانکنے لگتی، ایک ایک فرد کا چہرہ کھونچتی۔ کوئی پریشان ہے، وہ زیر لب بڑبڑاتی اور فون کے نمبر ڈائل کرنے لگتی۔ اس نے نظریں چرا کر آسمان کو دیکھا، وہ چونک گئی۔ آسمان اپنی حیت بدل رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک بڑی سی آنکھ بن گیا۔ سرمئی بادل آنکھ کی شفاف سطح پر بجھے ہوئے خوابوں کی راکھ اڑانے لگے۔ بوندوں کی جگہ آنسو تھے جو تواتر سے برس رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ بڑھائے اور کھڑکی کے پٹ بند کر دیے، مگر ہوا بپھر گئی تھی۔ کھڑکی کے پٹ سر پٹکنے لگے اور بوندیں پتھروں کی طرح برسنے لگی تھیں۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس چھوٹی سی راہداری کے درمیان میں رک گئی۔ سامنے والے بند دروازے کی دوسری طرف سسکیاں بلند ہو رہی تھیں اور بند دروازے سے لپٹ کر روتی تھیں۔ نیچے آنی تھی، بے چین، مضطرب اور وحشت زدہ۔ سامنے بند دروازے سے لپٹی سسکیاں تھیں اور عقب میں غضبناک ہوا، اور سب لوگ نہ جانے کہاں تھے۔ رانیہ بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جائے۔ آتش دان میں آگ سلگ رہی تھی اور اس کی روشنی کمرے کی نیم تاریکی سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ ان میں عجیب سی باہمی رفاقت کا سلسلہ تھا کہ نہ تاریکی روشنی پر غالب آ رہی تھی اور نہ ہی روشنی تاریکی کا گلا گھونٹ پا رہی تھی۔ کمرے کے کونوں میں گھسا اندھیرا آنکھیں مل مل کر چٹکتی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی آتش دان کے پاس آفاق بھائی کی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی۔ آفاق بھائی وہاں نہیں تھے اور ٹیبل پر لیمپ کے پاس وکٹر ہیوگو کا شہر آفاق ناول لے میزریبل اوندھا پڑا تھا۔ وہ جب بھی نظر اٹھا کر ٹیبل کی طرف دیکھتی، بوڑھا پادری ناول کے صفوں سے نکل کر کرسی پر آ بیٹھتا اور اپنے چہرے پہ چھائی سکھ، چین و طمانینت کے تبسم کے ساتھ اسے دیکھنے لگتا تھا۔ آفاق بھائی کہاں ہیں؟ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، عمر نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ اچھل پڑی ہیں کب؟ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اس نے جھنجھلا کر کمبل اتار پھینکا۔ تبھی آنی آ گئیں۔ ٹچ ٹچ کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ تیز روشنیوں سے جھلملا اٹھا۔ تاریکی کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی تو کھڑکی سے چھلانگ لگا کر لان کے کونوں خدروں میں چھپنے لگی، پھر چھت پر چڑھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے اتنی کم روشنی میں ٹی وی مت دیکھا کرو، آنی نے رسانیت سے کہا۔ آنی کھانا کب تک ملے گا؟ میرا ارادہ چوہوں کے ساتھ دوستی کا ہرگز نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مستقل یہیں رہائش پذیر ہو جائیں۔ عمر پیٹ پر ہاتھ مار کر بولا۔ آنی مسکرا دی۔ یہی کہنے آئی ہوں، کھانا لگ گیا ہے، تھینک گاڈ۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ آفاق بھائی اور عالیہ آنٹی پہلے ہی سے وہیں موجود تھے۔ آغا جی کا انتظار تھا۔ رانیہ بیٹھنے لگی جب آنی نے اسے گھور کر دیکھا۔
پانی کا جگ اٹھا لاؤ، خیال رہے پانی کے اندر جگ نہیں بلکہ جگ کے اندر پانی ہو اور وہ بخیر عافیت ٹیبل تک پہنچ بھی جائے۔ عمر نے چھیڑا، وہ پلٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم خود لے آؤ رانیہ، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، کتنی بار کہا ہے کم بولا کرو، دو بدو جواب دیتی ہو بھائیوں کو۔ آنی نے ایک پل میں اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ حمزہ کے دانت نکلنے لگے تھے، خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آنی وہ بھی تو پانی لے کر آؤ، انہوں نے تہمکانہ لہجے میں کہا، اور ان کے اس لہجے کے بعد رانیہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہتی تھی، سو پاؤں پٹک کر کچن میں چلی گئی۔ آفاق بھائی نے سر اٹھا کر اسے جاتے دیکھا، پھر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں نے تو مذاق کیا تھا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ مذاق وہ ہوتا ہے جسے خود بھی اور دوسرے بھی انجوائے کریں، وہ رسانیت سے بولے۔ وہ حرکتیں ہی ایسی کرتی ہے، یہاں لڑک گئی وہاں پٹک گئی۔ وہ اپنے قافیہ مل جانے پر خود ہی ہنسنے لگا، مگر اس کے کہے کا گلا آغا جی کی کھنگار نے گھونٹا تھا۔ رانیہ نے جگ لا کر درمیان میں رکھا، حمزہ نے باقاعدہ جھانک کر اس میں پانی دیکھا تھا۔ وہ چڑھ کر سامنے رکھے ڈونگے کو گھورنے لگی۔ آنی نے ڈونگا اٹھا کر آغا جی کے سامنے رکھ دیا۔ بھنا ہوا چٹپٹا قیمہ تھا، مٹر پلاؤ، سلاد، رائتا اور چپاتی۔ فون کا بل دیکھا ہے؟ سالن ڈالتے ڈالتے آغا جی نے باری باری سب کو گھورا۔ دیکھا ہے آغا جی، وہیں فون سٹینڈ پر پڑا ہے، رانیہ نے جلدی سے جواب دیا۔ آغا جی نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کا دل ٹیبل کے نیچے گھس جانے کو چاہا۔ اپنے جلد بول اٹھنے پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے پلیٹ کی سطح پر نظریں یوں گاڑی تھیں گویا اس وقت صرف یہاں پلیٹ اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں۔ میرے پاس کوئی خزانے نہیں جو یوں تم لوگوں کے الللے تللوں پر ضائع کروں۔ فون کو تالا لگاؤ اور چابی مجھے دو۔ یہ حکم اکثر جاری ہوتا تھا، اور یہ واحد حکم تھا جسے ماننے میں آنی کو تامل تھا، اور وہ آنے بہانے ٹال دیتی تھیں۔ آپ تو سارا دن زمینوں پر ہوتے ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی پڑ جائے تو؟ اس وقت بھی وہ آہستگی سے کہہ رہی تھیں۔ تم نے امریکہ فون کیا تھا؟ آغا جی نے کڑی نگاہوں سے گھورا۔ آنی نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ رانیہ کو یاد آیا، پچھلے مہینے موسم کی پہلی بارش ہوئی تھی۔ آغا جی گرج چمک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں تابی کو بلا کر لاتی ہوں۔ رانیہ کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، کوئی نہیں بولا تھا۔ وہ جلدی سے دائیں طرف سے اوپر جاتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دروازہ بند تھا، اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر اندر چپ کی برف گر رہی تھی۔ اسے لگا تابی اس برف میں پوری طرح دھنس گئی ہے۔ اس نے گھبرا کر دروازے پر ہاتھ رکھا، وہ بے آواز کھل گیا۔ رانیہ نے گردن اندر گھسا دی۔ کمرے کی سیلن زدہ فضا میں نیم تاریکی کا راج تھا۔ تابی بیڈ پر بیٹھی سامنے والی دیوار کو گھور رہی تھی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں، یوں لگتا تھا ان آنکھوں میں جاگنے والے سارے منظر نمکین پانیوں کی زرد جھیل کی زد میں آ کر ڈوب گئے ہیں۔ رانیہ نے گھبرا کر پورا دروازہ کھول دیا اور زور سے پکاری، تابی! کیا ہے؟ کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ اس طرح تو مر جاؤ گی تابی، اس نے کہتے ہی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سچ کہتے تھے سب کہ وہ بولنے سے پہلے کبھی نہیں سوچتی۔ چلو نا، اس کے لہجے میں اصرار تھا۔ تابی نے نفی میں سر ہلا دیا تو اسے مایوس ہی پلٹ جانا پڑا۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ تابی آ رہی ہے یا نہیں۔ رانیہ نے بھی تھوڑا قیمہ نکال کر چپاتی ہاتھ میں لے لی۔ کھانے کے بعد آغا جی چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حمزہ اور عمر نے پھر سے ٹی وی کھول لیا۔ آفاق بھائی نے رائٹنگ ٹیبل سنبھالی۔ عالیہ آنٹی عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئیں۔ آنی نے اسے برتن سمیٹنے پر لگا دیا۔ جب انہیں دھونے لگی تو انہوں نے روک دیا۔ تم تابندہ کو کھانا دے آؤ۔ آنی، وہ نہیں کھاتی ہیں، آپ لے جائیں۔ وہ مجھ سے نہیں لے گی، آنی آہستگی سے بولی تو وہ نل بند کر کے ان کی طرف پلٹی، پھر جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی، تابی آپ سے خفا ہیں؟ ہاں۔ سالن پتیلی میں منتقل کرتے ہوئے وہ رک سی گئیں۔ کیوں؟ آنی نے پلٹ کر اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے بلا وجہ سوالات مت کیا کرو۔ رانیہ نے تیزی سے ٹرے میں چاول، سلاد، رائتا اور چپاتی رکھی۔ اس سے قبل کہ وہ ٹرے اٹھا کر نکل جاتی، آنی جھنجھلا کر بولی تھی، ایک لگاؤں گی، دماغ کہاں رہتا ہے؟ رانیہ پہلے حیران پھر پریشان ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انہوں نے پلیٹ میں سالن نکال کر پلیٹ ٹرے میں پٹخ دی۔ وہ شرمندہ سی اوپر چلی آئی۔ حسب عادت کچھ دیر دروازے سے باہر رکنے کے بجائے فوراً اندر داخل ہو گئی۔ وہ اب تھک کر لیٹ گئی تھی۔ تابی اٹھیں، کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا تھا نا مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ آغا جی نے بھجوایا ہے، تم نہیں کھاؤ گی تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے دانستہ آغا جی کا نام لیا۔ آنی سے تو وہ خفا تھی، حسب توقع وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے تب وہ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، تابی تم نیچے کیوں نہیں آتی ہو؟ تابندہ کچھ نہیں بولی تھی، بس حلق میں چاول اٹک گئے تھے۔ تم لوگوں سے ڈرتی ہو نا؟ رانیہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ تم جاؤ یہاں سے، برتن میں خود رکھ دوں گی کچن میں۔ اس کا لہجہ بہت خراب تھا۔ رانیہ منہ بنا کر اٹھ آئی۔ سب کے سامنے آنے کی ہمت نہیں، اس وقت آئیں گی جب سب اپنے اپنے کمروں میں گھس جائیں گے، تب باہر نکلیں گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔
آنی سارے کام ختم کر کے آ چکی تھیں اور اب دونوں ہاتھ گود میں دھرے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھیں۔ لاؤنج سے فون سیٹ اٹھا لاؤ آنی، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر آنی نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ دل ہی دل میں کلستی نیچے اتر آئی۔ عمر اور حمزہ جا چکے تھے۔ آتش دان میں آگ بجھنے لگی تھی اور آفاق بھائی لیمپ جلائے کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر رانیہ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تار نکال کر فون سیٹ اٹھایا۔ اتنی ڈانٹ کھا کر بھی آنی کو صبر نہیں آتا۔ میں ان کی جگہ ہوتی تو کبھی فون کو ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ ریسیور پھسل کر اس کے گھٹنے سے ٹکرایا۔ اوف ہو، ریسیور ٹکا کر پلٹی تو تار اسٹینڈ سے لپٹ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ فون گود میں لے کر بیٹھ گئی اور کھینچ کھینچ کر تار نکالنے لگی۔ آرام سے بھائی، آفاق بھائی کی نرم آواز آئی تھی۔ امریکہ فون کریں گی آنی، اس نے گویا شکایت کی۔ تو وہ مدھم سا مسکرائے۔ ابھی کھانے پر کتنی ڈانٹ پڑی تھی، میں نے ضرورتاً بھی کسی فرینڈ کو لوکل کال کرنی ہو تو آنی سر پر کھڑی ہوتی ہیں کہ بس کرو بس کرو۔ اس نے تار نکال لیا تھا۔ سارا غصہ اسی بات کا ہے۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ رانیہ نے انہیں کبھی کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی خوشی کا اندازہ بس ان کی مسکراہٹ سے ہی ہوتا تھا۔ ہلکی مسکراہٹ، گہری مسکراہٹ، پھر اس سے بھی گہری جب ان کی آنکھیں بھی مسکراتی تھیں۔ بھائی، آنی کو صرف بارش میں ہی فون کرنا کیوں یاد آتا ہے؟ صبح سے ماموں اور پھپھو کو بھی فون کر چکی ہیں۔ فون دے آؤ ورنہ آنی ڈانٹیں گی۔ وہ کتاب کے صفحے پلٹنے لگی اور اس کا سوال بھی یوں ہی کسی صفحے میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اوپر آ گئی، فون آنی کے پاس رکھ کر پلگ لگا دیا۔ ابھی اپنا تکیہ درست کر رہی تھی جب آنی نے بے حد حیرت سے پوچھا، تمہیں پیپر نہیں دینا ہے؟ اسے پتا تھا اب اگلا حکم کیا جاری ہوگا، سو اندر ہی اندر اپنے غصے کو دباتے ہوئے الماری کھول کر کتابیں نکالنے لگی۔ آفاق کے پاس چلی جاؤ۔ حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر آفاق بھائی ہنس دیے۔ رانیہ کتابیں اٹھا کر باہر نکل آئی۔ رات دیر تک برسنے والے بادل نہ جانے کس دیس کا رخ کر گئے تھے۔ آسمان بالکل صاف اور دھوپ کسل مندی سے برہنہ تن درختوں کی شاخوں پر جھول رہی تھی۔ ہوا ساری رات شور مچانے کے بعد اب اپنے ہی بازوؤں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ ٹوٹی ہوئی شاخیں، چڑیوں کے گھونسلے، تتلیوں کے پر، سرخ روش پر زرد و گیلے پتوں کا فرش بچھ گیا تھا۔ رات اتنی بارش ہوئی تھی۔ رانیہ کی آواز پر آفاق نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دیے۔ صبح سے آنی ملازمہ کو ساتھ لگائے گھر صاف کروا رہی تھیں اور رانیہ کو ساتھ لگایا تھا۔ جب بھی وہ سر پر کھڑے ہو کر کام کرواتی، رانیہ سے ڈھیروں ڈھیر غلطیاں ہوتی تھیں اور کسی بھی غلطی کو نظر انداز کرنا آنی کی سرشت میں نہ تھا۔ ایسے میں وہ پزل ہو کر مزید گڑبڑ کر دیتی۔ اب بھی ڈھیر ساری ڈانٹ کھانے کے بعد انہوں نے رانیہ کو کتابوں سمیت دفع ہو جانے کو کہا تھا اور رانیہ نے بھی ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، آفاق بھائی کے پاس چلی جاؤں؟ ان کی اجازت پاتے ہی وہ باہر بھاگ آئی تھی۔ کسی کیاری میں سے بابا ملا برآمد ہوا، تہبند کرتے پر لمبا لنڈے کا اوور کوٹ، سر پر مفلر لپیٹے ہوئے۔ وہ ہمیشہ جھک کر چلتا تو اسی کی لمبی سفید داڑھی سینے کو چھوتی رہتی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں سکڑی رہتیں۔ اس کے کپ کی بنا پر عمر کہتا تھا بابے کی اٹھنی گم ہو گئی تھی، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ حال ہو گیا۔ وہ بار بار اس سے پوچھتا، بابا تمہاری اٹھنی نہیں ملی؟ جواباً بابا ملا اسے بری طرح گھورتا۔ وہ زیادہ تنگ کرتا تو ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے لگ جاتا۔ بابا ملا کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کچھ خبر نہیں، بس وہ برسوں سے یہاں ملازم تھا اور عیسائی تھا۔ سارا دن انہی پھول پتوں کے درمیان گزار دیتا، محبتوں سے سینچتا تھا ان تناور درختوں کو۔ اس نے بیچوں کی شکل میں بویا تھا۔ آج اس کی کمر جھک گئی تھی اور یہ درخت سینہ تانے، بازو پھیلائے آسمان چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ حقہ گڑگڑاتے ہوئے وہ ہمیشہ ایک بات بہت حسرت سے کہا کرتا تھا، کاش مرنے کے بعد میرا وجود ان کیاریوں میں بیج بن کر بکھر جائے۔ تب رانیہ بہت غور سے کیاریوں کو دیکھتی، مٹی ہٹتی اور اسے لگتا ہر طرف بابے ہی بابے اگاتے ہیں، لمبی داڑھیوں اور جھکی ہوئی گردنوں والے۔ وہ جرجری لے کر رہ جاتی، ہاں تم تو رات کو کمبل اوڑھ کر سو گئی ہوگی، تمہیں کیا خبر رات کو کیسا طوفان آیا تھا؟ بابا ملا کھرپی لہراتے ہوئے بولا۔ وہ رات کو جلدی سو گئی تھی، اسے تو یہ بھی خبر نہیں تھی اس کے ساتھ والے بیڈ پر پڑے وجود میں کیسے کیسے طوفان اٹھے تھے۔ بلو آئی تھی اور لمبے تنکوں والی جھاڑو کے ساتھ رویش پر گرے پتے سمیٹنے لگی۔ رانیہ اب بابا سے یہ سوال جواب کر رہی تھی۔ آفاق دیکھ رہے تھے۔ جب آنی سامنے نہ ہوتی تو رانیہ کی زبان خوب چلتی تھی، ایک آزادی کا احساس اس کی ہر حرکت سے ظاہر ہوتا۔ انہوں نے سر جھٹک کر نظروں کا رخ پھیرا تو نظر کا پنچھی اڑ کر اوپر والی کھڑکی کی چوکھٹ پر جا بیٹھا۔ کھڑکی کھلی تھی، انہوں نے بہت دنوں کے بعد تابندہ کو دیکھا تھا۔ تابندہ نے انہیں دیکھا، پھر کھڑکی یوں بند کی تھی جیسے کبھی کھلی ہی نہ ہو۔ پنچھی مایوس ہو کر پلٹا اور دل کی منڈیر پر بیٹھ کر احتجاج کرنے لگا تھا، جیسے اپنا قصور پوچھتا ہو۔ آفاق بھائی، رانیہ نے کتابیں ان کے سامنے میز پر رکھ دیں، تمہیں آنی نے کیسے بھیج دیا؟ آپ کے پاس پڑھنے بھیجا ہے تو کتاب کھولو۔ پڑھ لوں گی نا۔ ایسے لاڈ وہ صرف آفاق کو ہی دکھا سکتی تھی، ساتھ ہی ایک جھکی ہوئی ٹہنی توڑ لی۔
خبردار خبردار، بابا ملا اپنا ڈنڈا اٹھا کر غصے سے بولا۔ اس نے ٹہنی چھوڑی، پھر شکایتی انداز میں کہنے لگی، آفاق بھائی یہ لان ہمارا ہے نا؟ ہاں تو پھر بابا اتنا روب کیوں جماتے ہیں؟ مجال ہے جو کبھی ایک پھول بھی توڑنے دیا ہو وہ کر سکتے ہیں۔ بہت محبت سے سینجا ہے ان پودوں کو بابا نے، اتنی محبت تو کوئی اپنی اولاد سے بھی نہیں کر سکتا جتنی بابا نے ان پیڑ پودوں سے کی ہے۔ وہ خاموشی سے بابا کو کام کرتے دیکھتی رہی۔ کیا سوچنے لگی؟ مجھے لگتا ہے ہمارے گھر پر آصف کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی بیتوکی بات پر حیران ہوئے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، اس کا لہجہ اداس سا تھا۔ آفاق بھائی چند لمحے کچھ کہہ نہ پائے، پھر ایک کھوکھلی سی ہنسی ہنس دیے۔ اس میں آصف کا کیا ذکر؟ کچھ حادثے ہونا ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے ہمارے گھر کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ یہاں تو ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ خیر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کب؟ تم ان باتوں میں وقت ضائع مت کرو جانو، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولے۔ لیکن جو نقصان ہو گیا ہے، رانیہ کی مدھم آواز پر وہ ساکت سے رہ گئے، پھر زیر لب بڑبڑائے، ہاں جو نقصان ہو گیا ہے اس کی تلافی کہاں ممکن ہے؟ پھر اس تکلیف دہ احساس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولے تھے، اپنی کتابیں کھولو رانیہ۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی ان کے عقب میں کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر یکدم اس کی آنکھیں چمک اٹھی، دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر ٹکا کر وہ ذرا سا جھکی۔ آفاق بھائی میں ابھی آتی ہوں۔ آفاق نے روکنا چاہا، پھر خاموش ہو گئے۔ وہ آفاق کی نظروں کے سامنے کیاریاں پھلانگتی روش کے دوسری طرف ہار سنگھار کے ٹنڈ منڈ پیڑوں کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بابا سے باتیں کرنے لگے۔ گھنٹی ٹوٹ کر لٹک رہی تھی، اس نے برستے آسمان کو دیکھا، لکڑی کا جھولتا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے سرخ روش پر ٹوٹے ہوئے پتے ہوا اور بارش کے ساتھ محو رقص تھے۔ ایک اجنبی کو دیکھا تو ہوا پتوں کا ہاتھ چھوڑ کر ایک پل کو ٹھٹکی، پتے بے دم ہو کر روش پر گر گئے۔ وہ احتجاجاً اس کے قدموں تلے آ کر چرچرانے لگے، مگر یہ وہ پتے تھے جو ابھی بھی شاخوں سے ٹوٹے تھے، ورنہ بہت سے ایسے تھے جو بارش میں بھیگ کر احتجاج بھی نہ کر سکے تھے۔ وہ کوریڈور میں آ کر بال جھٹکنے لگا۔ ایئرپورٹ تک بارش کا نام و نشان بھی نہ تھا، بس گھنے سرمئی بادلوں کی چادر پورے آسمان پر پھیلی تھی۔ وہ ٹیکسی لے کر روانہ ہوا تو ہوا کی شرارت سے اس چادر پر سلوٹیں سی پڑ گئیں، اور جب ٹیکسی شہر سے باہر اس قدم مگر خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی تھی تو ہوا نے بادلوں کا دامن نچوڑ دیا تھا۔ اپنے کوٹ سے بارش کے قطرے جھاڑتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف سی تھی۔ اسے بارش کبھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ تبھی جالی دار دروازہ کھول کر ایک خاتون باہر نکلی، پھر ٹھٹک گئیں۔ وہ انہیں دیکھ کر چند قدم آگے ہوا۔ میں معاذ، ان کے لبوں نے تڑپ کر سرگوشی کی۔ وہ مسکرا دیا۔ آنی کے بازو بے تابانہ اسے اپنی آغوش میں لینے کو پھیلے، مگر وہ وہیں کھڑا پوچھ رہا تھا، آپ؟ اس کا آپ بے حد استفہامیہ تھا۔ آنی کے بازو پہلو میں گر گئے، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھرا اور بے حد احتیاط سے اس کی بھیگی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے بولیں، میں آنی ہوں۔ آئی سی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ مجھے ڈاؤٹ تو ہوا تھا، مگر میں نے سوچا آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، ممی کے پاس آپ کی تصویر بھی نہیں تھی، مگر وہ ایک لمحے کو رکا، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ وہ اب بھی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھیں۔ کب؟ کیا ممی آپ کو میری تصویریں بھجواتی رہی ہیں؟ وہ چونکی، پھر مسکرا دیں۔ تم اردو اچھی بول لیتے ہو، اندر آؤ۔ وہ اسے لیے اندر چلی آئیں۔ حال کمرہ نیم تاریک تھا، مگر آتش دان میں آگ اب بھی سلگ رہی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر آفاق بھائی موجود تھے، اور ان کے قریب رانیہ کشن پر بیٹھی کتاب ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی۔ آفاق نے چونک کر نو مارت کو دیکھا۔ یہ آفاق ہے، میرے دیور کا بیٹا۔ آنی کی آواز پر رانیہ ہڑبڑا کر جاگی۔ کتاب سنبھالتے ہوئے وہ ہوشیار بننے کی کوشش میں بے ساختہ بولی، آنی میں پڑھ رہی ہوں۔ جہاں آنی نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورا تھا، وہیں نو مارت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہتر ہے تم کچھ دیر سو جاؤ اچھی لڑکی، وہ انگلش میں گویا ہوا۔ رانیہ شرمندگی سے سرخ پڑ گئی۔ یہ معاذ ہے، آنی نے آفاق سے تعارف کروایا۔ آفاق بھرپور انداز میں مسکرائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ معاذ کو عجیب لگا تھا، لیکن اس نے مصافحہ کیا تھا۔ یہ، اس نے کتاب کا کونا کھرچتی شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی رانیہ کی طرف اشارہ کیا، یہ رانیہ ہے۔ ہیلو۔ رانیہ نے جھجک کر سامنے پھیلے ہاتھ کو دیکھا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تابندہ کو بتاتی ہوں۔ کتاب وہیں چھوڑ کر وہ اوپر بھاگ گئی۔ معاذ خجل سا ہو گیا تھا۔ تم کپڑے بدل لو، بھیگ گئے ہو، میں چائے بناتی ہوں، آنی نے رسانیت سے کہا۔ معاذ کو خود بھی الجھن ہو رہی تھی۔ تابی، تمہیں پتہ ہے کون آیا ہے؟ وہ پرجوش تھی، اس کے کمرے میں گھس گئی۔ کھڑکی سے باہر جھانکتی تابندہ نے پلٹ کر اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھا۔ کون آیا ہے؟ معاذ آئے ہیں۔ کون معاذ؟
वो बेदहानी में बोली। रानिया ने पेशानी पर हाथ मारा। अमेरिका वाली खाला के बेटे, तुम्हें याद ही नहीं है, एक इकलौते तो उनके बेटे हैं। अच्छा, इसका लहजा बेतासुर सा था। तुम इनसे मिलोगी नहीं? वो आनी से मिलने आए हैं, हमसे नहीं। ये क्या बात हुई? इसे ताबी का सपाट अंदाज अच्छा नहीं लगा। जाओ रानिया, तंग नहीं करो। इसकी बेजार सी आवाज़ पर रानिया कुछ मायूसी और गुस्से में पलट गई। रात के खाने पर मास की मुलाकात सभी से हो गई थी। ताबिंदा को बुला लाओ, आनी ने रानिया से कहा था। वो आती तो है नहीं। इसकी जुबान मास के सामने ही फिसल गई। क्यों, वो सबके साथ खाना नहीं खाती? मास ने चौंक कर पूछा तो वो गड़बड़ा गई। पता नहीं। वो सामने रखी खाली प्लेट में झांकने लगी, फिर कुर्सी खिसकाकर ऊपर आ गई। तुम टेबल पर खाना तो नहीं खाओगी? रूठा रूठा सा लहजा था। ताबी मुस्कुरा दी। तुम चलो, मैं आती हूँ। हैं? इसका मुंह खुल गया। इसे मालूम नहीं था, अभी अभी आलिया आंटी से समझा बुझाकर गई थी। ताबी को देखकर आफाक के लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभर आई, जिसका साथ इनकी आंखों ने भी दिया। वो दरवाजे में ही रुक गए थे, फिर इनकी स्टिक की टिक टिक ने मास को शर्जर सा कर दिया। वो तासुफ से इस खूबरू शख्स को देखने लगा। ताबी ने बस रस्मी सा हेलो कहा था, फिर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई, जैसे किसी से कोई सरोकार नहीं। आनी एक एक डिश ना सिर्फ मास के सामने रख रही थी, बल्कि ताबिंदा की भी इसी तरह खातिर कर रही थी। मगर इसने पहली बार ही डोंगा इनके हाथ से लेकर दोबारा टेबल पर रख दिया और सपाट से लहजे में बोली थी, मुझे जो लेना होगा मैं ले लूँगी। इनका चेहरा एक पल को मुतगैर सा हुआ, फिर इनकी पूरी तवज्जो मास पर मरकूज हो गई थी। खाने के बाद जब आनी कॉफ़ी बनाने लगी तो मास ने इन सबको तोहफ़े दिए थे। जब रानिया को खूबसूरत सा कार्डिगन और ढेर सारी चॉकलेट दी तो वह एकदम खुश होकर बोली थी, ये वाकई मेरे लिए हैं। इसके अंदाज में बच्चों की सी सादगी और बेसाख्तगी थी। माज ने मुस्कुरा कर गौर से इसे देखा था। वो झीम गई। मैं आनी को दिखाती हूँ, तुम अभी तक बच्ची हो। माज ने सर तपा इसे देखकर कहा। रानिया को इसका रिमार्क पसंद नहीं आया। अपने ख्याल में वो खासी बड़ी बल्कि समझदार हो चुकी थी। आनी, देखें माज भाई मेरे लिए क्या लाए हैं। आनी ने एक सरसरी निगाह डाली थी, फिर दर्द लहजे में बोली, अब क्या यूं ही सीने से लगाए रखोगी? छोड़ो इनको, ये कॉफ़ी लेकर जाओ। इसने पैकेट वहीं किचन टेबल पर रखे और इनके हाथ से ट्रे थाम ली। मास को यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए थे और वो बिल्कुल बेजार हो गया था। यहाँ के लोग इसकी समझ से बालातर थे, अजीब उलझे, बेजार, खामोश, गुमसुम और सनकी से। आलिया आंटी हमा वक्त हाथ में तस्बीह लिए दुनिया से कटी नजर आती। इनके इकलौते बेटे आफाक वहीं राइटिंग टेबल पर सर झुकाए न जाने सारा दिन क्या पढ़ते और लिखते रहते थे। हर बात के जवाब में इनके पास महज एक खामोश सी मुस्कुराहट थी। ताबिंदा इसे पहले दिन के बाद नज़र ही नहीं आई थी और इस दिन भी इसका अंदाज रूखा फीका और लिए दिए वाला था। फिर आनी थी जो मास से बातें करती तो पलके झपकना भूल जाती थी। मास को इनकी बोलती निगाहों से उलझन होती। आगा जी तिनक मिजाज उखड़े उखड़े से इंसान थे। उमर और हमजा का सारा दिन घर से बाहर गुजरता। मास की इनसे दोस्ती नहीं हो सकी। एक रानिया थी जिसकी आंखों में ज़िंदगी अपने मुकम्मल रूप के साथ मुस्कुराती, मगर वो अपने बेसाख्ता अंदाज में बात करते करते एकदम यूं चुप हो जाती, गोया किसी ने लबों पर हाथ रख दिया हो। फिर घबरा कर भाग जाती। यूं लगता था यहाँ कोई भी नॉर्मल नहीं, हर कोई अपने अंदर किसी न किसी आवाज़ का गला घोंट रहा है। इतने सारे अफराद के होते हुए भी पूरे माहौल पर सकूत का पंछी पर फैलाए ऊँगता रहता। सारी आवाज़ें, सारे लफ्ज़, सारे जज्बे इसके बदरंग परों में तिनकों की तरह उलझ कर रह गए थे। मास का दिल चाहता एक बार तो वो अपने पर झटके। अचानक इसे ख्याल आया, ताबिंदा का गिफ्ट इसके पास अब तक रखा हुआ है। आनी, ताबिंदा कहाँ है? अपने कमरे में होगी। उन्होंने फ्रिज से कीमा निकालते हुए जवाब दिया। इसका कमरा कौन सा है? सीढ़ियों से ऊपर वाला। वो पैकेट हाथ में पकड़े ऊपर आ गया। आ जाओ, इसके दस्तक देने पर आवाज़ आई थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो चकरा सा गया। नीम तारीख कमरा, घुटन, सारी खिड़कियां बंद, हर चीज़ बेतरतीब। ताबी की निगाहों में हैरत सी उभरी। ये लोग वाकई नॉर्मल नहीं हैं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, मुझसे कुछ कहा? ताबिंदा का लहजा सपाट सा था। मास कज़न मुस्कुराया। तुमसे क्या कहना है ताबी डियर? ताबी की सपाट निगाहों में खफगी का तासुर उभरता देखकर वो एक पल को खामोश हुआ। सॉरी, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि अब मैं पाकिस्तान में हूँ। हालांकि मम्मी ने मुझे काफ़ी ब्रीफ किया था। बहरहाल अमेरिकन स्टाइल में कंधे अचकाते हुए इसने गिफ्ट ताबी की तरफ बढ़ाया। तुम्हारे लिए लाया था। ताबी ने कुछ भी कहे बगैर पैकेट थाम लिया और मेज़ पर रख दिया। खासी बद तहजीबी की बात थी, मगर मास के लिए अब कुछ भी गैर मुतवक्का नहीं था। पैंट की जेबों में हाथ घुसाकर वो कमरे का जायज़ा लेने लगा। ताबिंदा को उलझन सी होने लगी। ये जाता क्यों नहीं? मास की नज़रें बुक रैक पर रुक गईं। ज़रा सा झुककर इसने किताबों के नाम पढ़े, फिर सताइशी अंदाज में सीटी बजाई। तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर में दिलचस्पी है? कभी थी। मेज़ की खाली सतह पर नज़र जमा कर वो बड़बड़ाई।
थी। माज पंजों के बल इसकी तरफ घूमा। ताबी ने फौरन खुद को कंपोज किया। गिफ्ट के लिए शुक्रिया। दूसरे लफ्ज़ों में वो इसे दफ़ा हो जाने को कह रही थी। माज बदमज़ा हो गया। कुछ लम्हे टटोलती निगाहों से इसे देखता रहा। वो नज़रें चुराए बंद खिड़की को घूरती रही। वो सर झटक कर बाहर निकल गया। माज चाय पियोगे? आनी ने पूछा। ज़रूर। वो किचन में आ गया। क्या बना रही हैं? बिरयानी, मेरी फेवरेट डिश। वो फ्रिज खोलकर अंदर झांकने लगा। आनी ने पलट कर इसकी सिम देखा जबकि वो कह रहा था, आप पकाते पकाते थकती नहीं हैं? तुम्हारे लिए पकाना अच्छा लगता है। इनके अंदर कई और ख्वाहिशें जन्म लेने लगी। माज फ्रिज बंद करके इनकी तरफ पलटा। मेरे लिए इतना मत किया करें। वो इसे देखती नहीं, फिर मुस्कुरा दी। इनकी उंगलियों ने इसकी कुशादा पेशानी पर बिखरे बालों को समेटा, फिर आहिस्तगी से इसकी ठोड़ी के सियाह तिल को छुआ। मैं तरस गई थी किसी बहुत ही अपने के लिए। गुज़िश्ता 24 बरस से मेरे पास कोई मेरा अपना नहीं आया था। मैं इन अजनबी दीवारों और अजनबी लोगों में सांस ले रही थी। अब तो अपना आप भी खो गया था। मुझे अपने होने का एहसास चाहिए था जो तुम्हारे आने से मिला है। तुम आए हो तो मुझे लगा मैं फिर से सांस लेने लगी हूँ। वो खुद कलामी की कैफियत में बोल रही थीं। माज ने उलझ कर इन्हें देखा, फिर इसी अंदाज में हंस दिया। सॉरी आनी, मेरी उर्दू अब इतनी भी अच्छी नहीं है। वो बुरी तरह चौंकी, फिर तेज़ी से पलट कर उबलते पानी में चाय की पत्ती डालने लगी। इनके हाथों में लर्जिश थी। माज पलट कर कुर्सी पर बैठ गया। मम्मी के साथ कोई प्रॉब्लम है आनी? कैसी प्रॉब्लम? माज के पूछने पर वो चौंक गई। यूं ही मुझे लगा वो पाकिस्तान आने से कतराती हैं। 24 सालों में एक बार भी पाकिस्तान नहीं आई। कोई झगड़ा है आप दोनों के दरमियान? वो बेहद संजीदगी से पूछ रहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आनी ने आहिस्तगी से कहा और मुकम्मल तौर पर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। गोया आप कोई बात नहीं करेंगी। माज कप उठाकर बाहर निकल गया। रानिया बाबा मुल्ला से लड़ रही थी। यसु मसीह की कसम, ये लड़की बिल्कुल अहमक है। कितनी बार कहा है, अभी बीज बोने का मौसम नहीं आया। वो झंझलाकर चीखा, बाबा मैं तो, अब तुमने मेरे काम में दखल दिया तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। मुझे पता चल गया है बाबा, तुम्हारा कुप क्यों निकला है। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोली। खबरदार खबरदार। बाबा मुल्ला ने सचमुच डंडा उठा लिया। अपने कुप का जिक्र इसे सख्त नागवार गुजरता था। वो पलटी, फिर माज को लॉन चेयर पर बैठा देखकर ठिठक गई। लगता है यह ओल्ड मैन तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता। ऐसी तो कोई बात नहीं, बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है, इसने आराम से कहा। अच्छा? इसके लहजे में बेयकीनी थी। हाँ, वो मुझे फूल तोड़ने नहीं देता, लेकिन मेरे लिए अपने हाथों से गुलदस्ता बनाता है, इसने सबूत दिया। चलो मान लिया। तुम स्कूल नहीं जाती? स्कूल? वो सदमे से चिल्लाई, फिर नागवारी से नाक चढ़ाकर बोली, मैं कॉलेज जाती हूँ। जिस दिन आप आए थे इससे दूसरे दिन मेरा आखिरी पेपर था। रियली? इसके लहजे में हैरत थी, मगर आंखें मुतबस्सम थीं, गोया इससे मजाक कर रहा था। रानिया की पेशानी पर शिकनें उभर आईं, फिर वो कुछ भी कहे बगैर अंदर चली गई। उमर और हमजा कॉलेज ट्रिप के साथ सवात गए थे। मत जाए ना माज भाई, क्या सोचेंगे? रानिया ने कहा था। बर्फ़ पिघलने लगी है, चश्मों को रास्ता मिल गया है। मैं पहाड़ों में बाहर का पहला शगुफ़ा खिलते देखना चाहता हूँ, हमजा ने कहा था। आनी की तवज्जो मुकम्मल तौर पर माज की तरफ थी, सो रानिया थोड़ी आज़ादी महसूस कर रही थी। आफाक भाई की अलमारी से डॉक्टर जवागो निकालकर वो पिछली गोल सीढ़ियों पर आ बैठी जो ऊपर जाती थीं। पिछला बरामदा पुराने सामान, लटकती बेलों, टूटी शाखों और खुश्क पत्तों से भरा रहता था। पिछला दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। रानिया को यहाँ तक घूमकर आना पड़ता, और अब वो सबसे छुपकर डॉक्टर जवागो निकालकर यहाँ आ गई थी, मगर चौथे सफ़े पर ही बेजार हो गई। मखसूस रूसी नाम इसके सर के ऊपर से गुजर रहे थे। ये नावल इस काबिल तो नहीं है कि इसे नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए, इसने उकता कर नावल रख दिया। हेलो गर्ल, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? चैन तो माज को भी न था। अकेली तो नहीं हूँ, वो मुस्कुराई। माज इससे निचली सीढ़ी पर बैठ गया। बैठते हुए इसने किताब उठा ली। डॉक्टर जवागो मेरा फेवरेट नावल है। इसमें ऐसा क्या है? रानिया को हैरत हुई। माज इसे इनकलाब रूस और इसके बाद की अबतरी और नावल के मुसन्निफ बोरिस पैटरनिक के बारे में बताने लगा। वो कुछ लम्हे सुनती रही, मगर वो रवानी में इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगा था। रानिया के पल्ले कुछ न पड़ा। वो उठकर जाना चाहती थी, मगर सामने माज फैलकर बैठा था। माज भाई अब चलें? बेजार होकर वो बोल उठी तो माज को एहसास हुआ वो भैंस के आगे बीन बजा रहा था। वो हंस दिया। तुम बोर हो रही हो? सॉरी, मैं तुम्हारी तन्हाई में मखल हुआ, मगर तुम इतनी वीरानी में तन्हा क्यों आ जाती हो? तन्हा तो नहीं हूँ, यहाँ मेरी मानो बिल्ली आ जाती है, आज नहीं आई। इन दरख्तों पर ढेर सारी चिड़ियों के घोंसले हैं, इनमें अंडे भी हैं। ये वीरानी तो बाहर के बाद ख़त्म हो जाएगी, यहाँ हर तरफ फूल खिल जाएंगे।
تتلیاں آئیں گی، لمبی دم والی چڑیا اور کوئل بھی۔ ان درختوں میں شہد کی مکھیوں کا چھتا بھی ہے۔ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب اس میں شہد بن جائے گا تو وہ مجھے نکال کر دیں گے۔ وہ پرجوش ہوتے ہوئے ایک دم ڈر گئی۔ معاذ بھائی آپ یہ سب آنی سے مت کہیے گا، انہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ معاذ کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ رانیہ تم کتابیں پڑھتی ہو؟ بالکل پڑھتی ہوں، وہ آرام سے بولی۔ میوزک بہت سنتی ہوں۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ آفاق بھائی۔ تمہارے فیورٹ سنگر اور رائٹر کون ہیں؟ رانیہ گڑبڑا سے گئی۔ معاذ نے گردن گھما کر اس سے دیکھا۔ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ نہیں تو؟ وہ پزل ہو کر دونوں ہاتھ مسلنے لگی۔ معاذ نے دوبارہ اپنا سوال سخت لہجے میں دہرایا تو گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ راستہ چھوڑیں، آنی ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ معاذ نے راستہ دے دیا تھا۔ وہ اندر چلی گئی مگر معاذ بہت دیر وہیں بیٹھا کچھ سوچتا رہا تھا، جبکہ رانیہ آفاق کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ لکھتے لکھتے رک گئے۔ کیا ہوا؟ مجھے معاذ اچھے نہیں لگتے، گھاس کی پتیاں نوچتے ہوئے اس نے خفگی سے بتایا۔ کیوں؟ انہوں نے لکھے گئے صفحات سمیٹے، انہیں کلپ لگا کر فائل میں رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولتی ہوں۔ تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ بس یہی کہ میں کتابیں پڑھتی ہوں اور بہت سا میوزک سنتی ہوں اور میرے بیسٹ فرینڈ آفاق بھائی ہیں۔ آخری بات کے علاوہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو میں ان سے کیا کہتی؟ رانیہ نے سر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ یہی کہ آنی مجھے کتابیں نہیں پڑھنے دیتی کیونکہ ان کے خیال میں کتابیں دماغ خراب کرتی ہیں، اور مجھے گانے بھی سننے نہیں دیتی، جبکہ حمزہ اور عمر کے کمرے میں ریموٹ کنٹرولڈ اسٹوڈیو ہے۔ ان کے کمرے میں ڈھیر سارے فنکاروں اور کرکٹرز کے پوسٹر لگے ہیں، اور جب میں نے عمر کی منتیں کر کے کیٹ ونسلیٹ کا پوسٹر لیا کہ اپنے کمرے میں لگاؤں گی تو آنی نے اس کے 120 ٹکڑے کر کے جلا دیا تھا، اور جب ایک بار میری فرینڈ نے مجھے سونو نگم کا کیسٹ دیا تھا کہ گھر جا کر سننا، تو آنی نے اس کیسٹ کو توڑ کر مجھے دھپڑ دے مارا تھا، اور یہ بھی کہ میری کوئی دوست نہیں، صرف آفاق بھائی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ کتنی سب کی ہوتی، کتنی شرمندگی! اس کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو سے چبھنے لگے۔ بیٹا یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، والدین کی تربیت کا انداز صرف میری، عمر اور حمزہ کی نہیں، وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور میوزک بھی سنتے ہیں، وہ نہیں بگڑ سکتے۔ وہ خولا، مریم، عالیہ اور میری ساری کالج فیلوز، ان کے بگڑنے اور دماغ خراب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، صرف رانیہ بگڑ سکتی ہے، صرف رانیہ کا دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ معصوم لہجے میں سوال کر رہی تھی، مگر اس کا سوال بہت چپتا اور گہرا تھا۔ ہیلن کیلر نے تو 3 دنوں کی رویداد لکھی ہے، مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں ایک دن، صرف ایک دن آزادی سے گزارنے کو ملے تو میں کیسے گزاروں گی، تو جانتے ہیں آفاق بھائی میں کیسے گزاروں گی؟ وہ پوچھ رہی تھی اور آفاق گردن جھکائے صاف صفحے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ایک گیت سن کر، اپنی کسی سہیلی کو فون کر کے، جب کوئی میرے گرد یہ دیکھنے کو نہ کھڑا ہو کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں ایک پوسٹر بھی لگاؤں گی، خواہ اگلے دن وہ اتار دیا جائے، ایک اچھی سی کتاب بھی پڑھوں گی، اور اپنے عقب میں آہٹ سن کر وہ ایک دم پلٹی اور معاذ کو دیکھ کر جم گئی۔ وہی سب کی، وہی شرمندگی جس سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ کا آنچل اوڑھ رہی تھی۔ معاذ نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا تو وہ اس کے قریب سے نکل کر اوپر بھاگ گئی۔ آنی کو یوں اس کی چھوٹی چھوٹی آزادیاں سلب نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ رانیہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، معاذ زیر لب بڑبڑایا۔ شاید آپ میں سے کسی کو نہیں خبر کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے اندر کتنی گڑبڑ مچا رہی ہیں۔ اس کی پرسنالٹی گم ہو رہی ہے، اس کے اندر کا خلا کیسے بھرے گا مسٹر آفاق، کہیں وہ اپنی ذات کا اعتماد نہ کھو دے۔ آفاق نے سر جھٹک کر معاذ کو دیکھا، ان کے چہرے کے جامع تاثرات چٹک گئے۔ ہم سب اپنی ذات کا اعتماد کھو چکے ہیں مسٹر معاذ، ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ وہ آنی کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی اور حسب معمول آنی کی ڈانٹ اس کے ہاتھ پاؤں پھلا رہی تھی، سو کوئی بھی کام ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا ہی جا رہا تھا، اور آنی کے غصے کا گراف بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر معاذ کی موجودگی، وہ پانی لینے آیا تھا اور اب وہیں کھڑا بے حد دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر دلچسپی کی جگہ سنجیدگی نے لے لی، شاید رانیہ کی آنکھوں میں امڑتی نمی دیکھ لی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آنی آپ؟ تربیت کا یہ کون سا انداز ہے؟ وہ انگلش میں گویا ہوا۔ یہ لڑکی ساری عمر کچھ نہیں سیکھ سکے گی۔ آنی جھنجھلا گئی تھیں، اس طرح تو واقعی نہیں سیکھ سکے گی۔ معاذ نے ہمدردی سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کی پوری توجہ پیاس سے زیادہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی طرف تھی۔ پیاس سیاہ ہونے لگی۔ نظر نہیں آ رہا ہے؟ آنی نے سخت لہجے میں ٹوکا تو اس نے پانی کا چھینٹا دیا۔ سبزی ڈالو، اس سے پہلے چمچ ضرور ہلا دو۔ آپ ایک کام اس کے سپرد کر کے بھول کیوں نہیں جاتی، تاکہ وہ سب خراب کر دے؟ ایک بار خراب کرے گی تو اگلی بار سیکھ جائے گی، غلطی نہیں کرے گی تو اسے درست کرنا کیسے سیکھے گی؟ آنی کو غصہ آ گیا، اس کے ہاتھ سے چمچ چھین لیا۔ جاؤ یہاں سے۔ رانیہ باہر نکل گئی۔ بابا ملا کیاریاں بنا رہا تھا۔ آنی کو مجھ سے بالکل پیار نہیں ہے، وہ غصے و بے بسی سے بڑبڑائی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ معاذ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رانیہ نے لب بیچ لیے۔ تم مجھ سے اب تک خفا ہو؟ نہیں تو؟ اس نے ستون سے لپٹی بیل کی ایک خشک ٹہنی توڑ لی، پھر گھبرا کر بابا کی طرف دیکھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔
لاؤ تمہارا ہاتھ دیکھوں، آپ پامسٹ ہیں؟ رانیہ نے رخ بدل کر معاذ کو دیکھا اور معاذ نے اس کی بھیگی پلکوں کو ہاں۔ رانیہ نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ وہ کچھ لمحے سامنے پھیلی گلابی ہتھیلی پر قسمت کی لکیر دیکھتا رہا اور وہ منتظر سی اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھی رہی۔ تمہاری قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے اور رانیہ کے لہجے میں اشتیاق سا تھا۔ معاذ نے اس کی نم پلکوں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ لیکن تم زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی۔ ہاں، قسمت خود تم پر مہربان ہوگی۔ رانیہ نے ہاتھ ہٹا لیا اور ناک چڑھا کر بولی، آپ کو ہاتھ دیکھنا نہیں آتا؟ معاذ ہنس دیا، پھر سلجھو لہجے میں بولا، اچھی لڑکی، آؤ دوستی کر لیں۔ میری آپ سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ تو مرد ہیں، تو مردوں سے دوستی نہیں ہو سکتی؟ معاذ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ امریکہ میں ہوتی ہوگی، پاکستان میں نہیں ہو سکتی؟ اس نے اپنے تئیں معاذ کو لاجواب کیا۔ تو پھر آفاق بھائی تمہارے بیسٹ فرینڈ کیسے ہو گئے؟ معاذ نے جرا کی۔ وہ لاجواب ہو گئی، پھر تنک کر بولی، وہ آفاق بھائی ہیں، میری ہر بات سنتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں، خواہ میں جھوٹ ہی کیوں نہ کہہ رہی ہوں۔ معاذ کا کہا بے ساختہ تھا۔ پرومس، اس نے ہاتھ پھیلایا، میں بھی تمہاری ہر بات پر یقین کروں گا، خواہ وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ رانیہ نے ہاتھ ملانے سے گریز ہی کیا۔ معاذ مسکرا دیا، پھر پوچھنے لگا، آفاق تمہاری بات صرف سنتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں؟ سمجھتے ہیں، اسی لیے تو یقین کرتے ہیں، رانیہ جواب دے کر اندر آ گئی۔ مگر اس نے یہی بات پہلے آفاق پھر تابی سے پوچھی تھی۔ وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ آفاق کی مسکراہٹ بالکل پھیکی اور بے رنگ تھی اور تابی کی مسکراہٹ ایک دم گہری اور معنی خیز تھی، مگر رانیہ ان دونوں مسکراہٹوں کا نہ فرق جان سکی تھی اور نہ مطلب۔ معاذ اس کے لیے کچھ کیسٹس اور واک مین لایا تھا اور چند بہت اچھی کتابیں بھی۔ نہیں آنی بہت ڈانٹیں گی، وہ لینے میں متعمل تھی۔ نہیں ڈانٹیں گی یار، لے لو۔ معاذ نے زور دیا تو آفاق کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دیے، لے لو رانیہ، یہ سارا دن فارغ پھرتی ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں تو آنی تمہیں بھیجیں گی نہیں، وقت اچھا کٹ جائے گا۔ اگر آنی نے ڈانٹا تو میں کہہ دوں گی آفاق بھائی نے مجبور کیا تھا، وہ لینا بھی چاہتی تھی اور ڈرتی بھی تھی۔ ایک دم ڈرپوک ہو۔ معاذ جھنجھلا گیا۔ آنی، آنی، آنی ہاتھ میں تولیہ لیے ادھر ہی آ گئیں۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ میں اس کے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں اور یہ لینے سے انکاری ہے؟ آنی نے رانیہ کو دیکھا، پھر رسانیت سے بولی، رکھ لو، اور واپس پلٹ گئیں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ معاذ نے رانیہ سے کہا تو اس نے خوشی خوشی وہ چیزیں سنبھال لیں۔ میں تابی کو دکھا کر آتی ہوں۔ معاذ آفاق کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم چلے جاؤ گے تو رانیہ بہت مس کرے گی تمہیں، اور میں بھی۔ وہ ایک اچھی اور معصوم لڑکی ہے، محبتوں اور توجہ کی طالب۔ پھر بات بدلتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کیا لکھتے رہتے ہیں؟ ایک ناول ہے۔ آپ رائٹر ہیں؟ واؤ! معاذ کے لیے یہ اطلاع نہیں تھی۔ نہیں، یہ میرا پہلا ناول ہے، مگر انجام سمجھ میں نہیں آتا۔ آفاق نے ایک الجھی سی سانس کھینچی۔ کہانی کیا ہے؟ آفاق کی نگاہوں میں کرب آمیز اداسی ازر آئی۔ بولے تو لہجہ سپاٹ تھا۔ ایک معذور شخص کی کہانی ہے جو محبت جیسے جذبے کو اپنا حق تو سمجھتا ہے، مگر اپنی محبت کے یقین نہیں دلا سکتا۔ معاذ کچھ لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر ان کی طرف جھکا۔ وہ کسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا ہے؟ اور آفاق پل کے جھپکنا بھول گئے تھے۔ معاذ کی ممی کا فون آیا تھا۔ معاذ نے بات کر کے ریسیور آنی کو تھما دیا۔ معاذ ٹھیک ہے نا؟ ایمن نے بےتابی سے پوچھا۔ تم نے ابھی تو بات کی ہے، آنی نے آہستگی سے کہا۔ ہاں، وہ خاموش ہو گئیں۔ اسے اب واپس بھجوا دو۔ ابھی سے؟ آنی کے لہجے میں بےتابی در آئی۔ کچھ دن اور رہنے دو ایمن۔ نہیں، ایمن قطعی لہجے میں بولی، اس کا سمسٹر سٹارٹ ہونے والا ہے، وہ بہت عرصے کے بعد آیا ہے۔ ان کا لہجہ ملتجی تھا۔ میں اسے اب بھی نہ بھجواتی، مگر اس کی ضد تھی۔ معاذ پاکستان زیادہ عرصہ رکے یہ ہم دونوں کے لیے بہتر نہیں۔ آنی نے خاموشی سے ریسیور رکھ کر آنکھ میں آئی نمی صاف کی۔ کچن میں آ کر معاذ کے لیے گرم دودھ نکالا۔ اس کے کمرے میں آئی تو وہ بستر پر دراز آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ کچھ لمحے اس کی بند پلکوں کو دیکھتی رہی۔ ان کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آئیں آنی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنی بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ ان کے لبوں نے سرگوشی سی کی۔ کہاں آنی، سب کہتے ہیں کہ میں ڈیڈ سے بالکل نہیں ملتا۔ اس نے گلاس پکڑا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھے نا، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ جب بھی دودھ لے کر آتی تھیں معاذ یہی کہتا تھا، اور وہ کام کا بہانہ بنا کر ہمیشہ ٹال دیتی تھیں، مگر آج دوبارہ بیٹھ گئیں۔ معاذ نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنا چپ کیوں رہتی ہیں آپ؟ اس کے سوال کا جواب ایک گہری چپ کی صورت آیا۔ ہر وقت مصروف رہتی ہیں، میرے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں، حالانکہ میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، اتنی باتیں سنی تھیں آپ کی اور دیکھا نہیں تھا۔ معاذ نے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہ ساکت تھیں۔ یو آر سو سویٹ آنی، میرے تصور سے بھی زیادہ۔ تم واپس جا رہے ہو؟ آنی نے بمشکل پوچھا۔ ہاں۔ معاذ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔
تم کہیں گھومنے بھی نہیں گئے؟ عمر وغیرہ کے ساتھ سوات ہو آتے۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر نظریں گاڑے کہہ رہی تھیں، آپ لوگوں سے ملنا تھا نا، مل لیا۔ اگلی بار آؤں گا تو پورا پاکستان گھوموں گا۔ اگلی بار آؤ گے؟ انہوں نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ بلائیں گی تو ضرور آؤں گا۔ میں تو تمہیں نہیں بلا سکتی، خود آنا چاہو تو ضرور آنا، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ معاذ نے عجیب سی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ مجھ سے دوبارہ ملنا نہیں چاہتی؟ میں تو چاہوں گی تم یہیں رہ جاؤ۔ وہ ایک طویل سانس لے کر ذرا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، وہ کان کھجاتے ہوئے بولا۔ دودھ پی لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ آنی کھڑی ہو گئی۔ آنی، تابندہ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ دودھ کا گلاس اٹھاتے اٹھاتے معاذ نے اچانک پوچھا۔ وہ ٹھٹک گئیں، پھر سنبھل کر بولی، رات بہت ہو گئی ہے، تابندہ کا پرابلم صبح ڈسکس کر لیں گے۔ اوکے۔ معاذ نے آگے ہو کر ان کی پیشانی چوم لی۔ گڈ نائٹ آنی۔ وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ اس نے دودھ کا گلاس خالی کر دیا۔ تب انہوں نے چونک کر گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ موسم بدل رہا تھا، فطرت اس کائنات کو نیا اور خوبصورت روپ دینے کو بےتاب تھی۔ بند کھڑکی پر ہوا دستک دیتی تھی، بارش کی خوشبو بند کھڑکیاں نہیں روک سکتیں۔ کھڑکیاں کھولو، اوائل بہار کی آہٹیں سنو، موسم بدلنے والا ہے۔ الوچے کی شاخوں پر نئے شگوفے کھلنے لگے ہیں، ٹرن منڈ درختوں کی برہنہ تن شاخوں پر ننھی کونپلیں پھوٹنے لگی ہیں۔ چٹکتی کلیوں کی صدا سنو، یہ تمہیں بلاتی ہیں۔ وہ صبح رنگ لڑکی جو اپنے آنچل کو سترنگی کلیوں سے بھر لیتی تھی کہاں ہے؟ بہار کی علامت ایک اد کھلا گلاب، بہار کی علامت دور دیس سے بہار کا تعاقب کرتی تتلی، بہار کی علامت کوئل کی پہلی کوک، بہار کی علامت وہ شفق رنگ لڑکی کہاں ہے؟ آؤ میں تمہیں اپنے بازوؤں میں بھر لوں، خوشبو کو اوڑھیں اور ان خوش رنگ فضاؤں میں رقص کریں۔ وہ سنتی پھر انہی سرگوشیوں کو اوڑھ کر سوچتی، بارش جن کے اندر برستی ہو اور جن کے نصیب خزاں گزیدہ موسموں کی طرح ہو، وہاں بہار کے قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اب یہاں کلیاں نہیں چٹکتیں، کانٹوں کی فصل اگتی ہے، اس دل میں اب خوشبو نہیں راکھ اٹھتی ہے۔ میں نے زندگی کو خوش رنگ تتلی سمجھ کر ہتھیلیوں تک سنبھالا تھا، اب دیکھتی ہوں تو ایک بے جان مردہ تتلی ہے، اور کچھ رنگ بھی کیسے کچے رنگ۔ اور ہوا کی آنکھوں میں حیرت نئے موسموں کی طرح اترتی ہے، اور وہ حیران ہو کر سوچتی ہے، ایسا بھی کوئی موسم ہے جو مستقل ٹھہرے؟ کسی نے کھڑکی کھول دی تھی، ہوا، بادل، خوشبو، اوائل بہار کی سرگوشیاں کمرے کے کونے کونے میں گھس کر شرارت سے ہنسنے لگیں۔ بند کھڑکی نئے موسموں کا راستہ نہیں روک سکتی، نادان لڑکی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جھنجھلا گئی۔ یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کھڑکی بند کر دو۔ تابی کے لہجے میں تلخی رچی تھی۔ وہ چوکھٹ پر دونوں ہاتھ جمائے باہر جھانک رہا تھا، اس کی طرف پلٹ کر سادگی سے پوچھنے لگا، اس سے کیا ہوگا؟ تابی نے لب بھینچ لیے۔ تمہیں تازہ ہوا بری لگتی ہے؟ پھر اسے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، کمرے میں گھٹن سی ہو رہی تھی، اب اچھا لگ رہا ہے۔ جن کے اندر دھواں ہی دھواں ہو، انہیں کمرے کی گھٹن کیا کہے گی؟ وہ میز پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ معاذ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر تعصب سے سر ہلاتے ہوئے پوچھنے لگا، زندگی اتنی بری تو نہیں تابی؟ ہاں، اس سے زیادہ بری ہے۔ زندگی سے کیوں ڈرتی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میں نہیں ڈرتی، تابی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ لوگوں سے؟ نہیں، وہ جزبز ہو گئی۔ ان کی باتوں سے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی، وہ بپھر کر بولی۔ معاذ سکون سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ وہ جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کیوں سب سے چھپ جانا چاہتی ہو؟ صرف اس لیے کہ تم کسی کا سامنا نہیں کر سکتی؟ معاذ، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ اتر آئی۔ تم دنیا کی پہلی طلاق یافتہ عورت نہیں ہو تابی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تابی کو صفاق لگا، وہ بے جان سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ طلاق اتنی بری چیز نہیں ہے تابی، وہ زندگی اس سے کہیں بری ہے جو دو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ وفا، خلوص، محبت اور اعتبار سے عاری زندگی۔ آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے ہوں، پھر بھی مجبوری کے بندھن میں بندھے رہیں۔ یہ تو نجات ہے تابی، ایک ناپسندیدہ اور تکلیف دہ بندھن سے چھٹکارا پانے کا سیدھا راستہ۔ اس کا لہجہ سادہ، سلجھا اور پر اثر تھا۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے برسنے لگے، جو التجا کرتے تھے کہ وہ ان زخموں کو مت کریدے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسکنے لگی۔ چہرہ چھپانے سے کیا ہوگا تابی؟ فیس کرو اس ساری سچویشن کو۔ زندگی بند کمرے میں نہیں گزر سکتی، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ سب مجھے الزام دیں گے، وہ ڈری ہوئی تھی۔ سو واٹ؟ تمہارے لیے تمہارا اپنا وجود اہم ہونا چاہیے، تمہاری سوچیں، تمہارے خواب لوگوں کو کہنے دو، تمہارا دل مضبوط اور مطمئن ہونا چاہیے۔ زندگی آج بھی خوبصورت ہے، راستے آج بھی کھلے ہیں، آگے بڑھو، اپنے لیے راستہ تلاش کرو۔ معاذ کا لہجہ پرسکون اور سادہ تھا۔ تابندہ نے ہاتھ ہٹا لیے اور دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ خدا گواہ ہے معاذ، میں نے نبھا کی بہت کوشش کی، مگر وہ شخص اسے عورت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو دنیا بھول جانا چاہتا تھا، ولی ہونا چاہتا تھا، اپنے نفس پر قابو پا کر فنا ہو جانا چاہتا تھا۔ میں اس کے لیے ایک تجربہ تھی، میں اس کی دسترس میں تھی، مگر وہ، اس نے کہا، عورت شیطان کی اعلی کار ہے، ایک بہکاوا ہے۔
रास्ता रोक देती है, भटका देती है। मैं क्या करती माज़, इसे मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। कितने अरसे के रुके आंसू बह निकले थे। माज़ ने इसे रोका नहीं, वो रोती रही और कहती रही। माज़ लब भींचे सुनता रहा, यहाँ तक कि वो थक कर खामोश हो गई। माज़ खड़ा हो गया, फिर खामोशी से बाहर निकल गया। ताबिंदा खुद से लड़ने लगी, इसने ये सब माज़ से क्यों कहा। माज़ कालीन पर बैठा पिस्टल साफ कर रहा था। लंबा ब्रश, कपड़ा, तेल, वो बड़े इन्हमाक से एक एक पुर्जे में से बरसों की जमी गर्द और मैल साफ कर रहा था। ये किसका है माज़ भाई, रानिया ने पूछा। आगा जी का, इसने बिना सर उठाए जवाब दिया। ये चीज़ हिफाजत के लिए होती है और यहाँ फालतू पुर्जे की तरह पड़ा है। रानिया सोफे पर बैठकर देखने लगी। माज़ ने साफ करके कुछ जगहों पर ब्रश से तेल लगाया, फिर बंद करके ट्रिगर दबाया। वो खड़च खड़च की आवाज़ दे रहा था। फिर मुतमईन होकर रानिया की सिम देखा। तुम्हें पिस्टल चलाना आता है? मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी इसे हाथ में भी नहीं लिया। चलो तुम्हें पिस्टल चलाना सिखाते हैं। वो उठकर इसके करीब आ बैठा। रानिया ने उठना चाहा, इसने दोबारा खींचकर बिठा लिया और इसे पिस्तौल के हिस्सों के मुतालिक बताने लगा। ये मैगज़ीन, ये सेफ्टी कैच, ये कंधे से कंधा जोड़े। वो इसकी सिम झुका, पिस्तौल इसके सामने किए बता रहा था। रानिया कुछ पजल सी हो गई। आनी ठिठक कर दरवाजे में रुकी, कुछ लम्हे देखती रहीं। माज ने सीधा होकर पिस्टल रानिया के हाथ में दे दिया तो वो इसी खामोशी से वापस पलट गई। पहले सेफ्टी कैच हटाते हैं, माज ने कहा, मगर रानिया से हटता ही नहीं था। माज ने 2-3 बार हटाकर दिखाया। रानिया हैरत से इसके मजबूत हाथों को देखने लगी। इसके हाथ में सेफ्टी कैच कागज़ का बन जाता था और रानिया की दफ़ा पत्थर। मुझसे नहीं हटता। वो झुंझला गई। बहुत ही नाजुक और कमज़ोर हाथ हैं तुम्हारे, पहले तुम्हें उंगलियां मजबूत करने की एक्सरसाइज सिखाना होगी। माज ने मायूसी से सर हिलाया। रानिया चिढ़कर खड़ी हो गई। मुझे नहीं सीखनी। जा कहाँ रही हो, मुझे एक कप कॉफ़ी ही पिला दो। वो टांगे फैलाकर सोफे पर नीम दराज हो गया। मुझे तो कॉफ़ी बनाना नहीं आती। रानिया थोड़ी शर्मिंदा हुई। माज मुस्कुरा दिया। किचन कैबिनेट में इंस्टेंट कॉफ़ी का डब्बा रखा है, इसे बनाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। रानिया किचन में आ गई। आनी दूध उबाल रही थी। माज भाई कॉफ़ी मांग रहे हैं। जब तक आनी ने कॉफ़ी बनाई वो वहीं खड़ी गाजर खाती रही थी। उन्होंने कॉफ़ी से भरा मग छोटी ट्रे में रखा। ट्रे इसे थमाते हुए बोली, माज के साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। जी? रानिया ने हैरत से इन्हें देखा। वो खिलाफ तवक्का इसे सख्त सुस्त न कह सकीं कि वो एक बार बात को सुन और समझ क्यों नहीं लेती, बल्कि रुख बदलकर उबलते हुए दूध की तरफ मुतवज्जा हो गई। तुमने बनाई है? माज आलिया आंटी से बातें कर रहा था, इससे पूछने लगा। जी? वो पलट गई। माज मुस्कुरा दिया, मगर वादे के मुताबिक इसे रानिया की बात पर एतबार करना ही था। रानिया बददिल सी होकर बाहर निकल गई। लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला कुबड़ा बाबा इसे पुकार रहा था। देखो बेटा, क्यारियों में कोंपलें फूटने लगी हैं। तो मैं क्या करूं? रानिया को गुस्सा था। बाबा ने इसे बीज नहीं बोने दिए थे। वो हार सिंघार के पेड़ों के पीछे गायब हो गई। ये काफ़ी बड़ा हिस्सा यूं ही बेकार पड़ा था, लंबे लंबे दरख्तों और खुदरो झाड़ियों से भरा हुआ, बेहद पुरसुकून और खामोश। रानिया को लगता वो किसी जंगल में सफ़र कर रही है। बहुत देर तक वो यूं ही इधर उधर घूमती फूटती कोंपलों को देखती रही। धरती अपना पैरहन बदलने को थी। बाहर ज़रा सा मुस्कुराई थी। वो आंखें मूंद कर बैठ गई। इसे लगा वो एक कदीम कहानी का खूबसूरत किरदार है और ये जंगल इसका घर। इसकी समाते फूलों के चटकने की सदा सुनती थी। हवा की पत्तियों से सरगोशियाँ, तितली के परों की आहटें, बुलबुल के गीत, कोयल की कूकू और किसी के कदमों की चाप, खुश चरचराते पत्ते, टूटी शाखें। चाप इसके करीब आकर गुमसुम हो गई। रानिया ने इस चाप को हवा की शरारत जानी। अपना ध्यान फिर से आवाज़ों की सिमत कर लिया। वो सब चीज़ों को तख़य्युल की आंख से देख रही थी। फूल, तितलियां, कोयल, पत्ते, हवा और माज। माज, इसने एकदम आंखें खोलीं। अपने सामने माज को बैठे देखकर शशदर रह गई। माज के चेहरे के तासुरात यकलख्त बदले। वो कसदन मुस्कुराया था। तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ? ये तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचानने लगी है। हवा हंसी। वो दोनों हवा की सरगोशी सुन नहीं सके। नन्ही कोंपल अंदर फूटी थी। अभी खुशबू फैलने का मौसम नहीं आया था। अभी तो बाहर आगाज सफ़र में थी। रानिया ने एक तवील सांस खींची। वो अजनबी मगर मानूस खुशबू अब भी आ रही थी और वो बेहद हैरत से माज से पूछ रही थी, आप कौन सी खुशबू लगाते हैं माज भाई? कोई भी नहीं। वो खड़ा हो गया, फिर इधर उधर देखने लगा। बहुत सुकून है यहाँ, मगर इतनी ज़्यादा खामोशी में तुम्हें वहशत नहीं होती? हाँ, बहुत सुकून है यहाँ। मैं हूँ और फूल, खुशबू और तितलियों का जिक्र करते करते इसकी निगाह भटक कर माज तक गई तो सर झटक कर बोली, माज भाई आपको एक चीज़ दिखाऊं? वो चौंका। हाँ। रानिया को वो कुछ चुप चुप सा लगा, मगर वो इसे साथ लिए एक कोने की तरफ बढ़ गई। फिर एक सूखे दरख्त के पास बैठकर खुश्क पत्ते हटाने लगी। ये देखें। माज इसके नज़दीक पंजों के बल बैठ गया। एक नन्ही सी खुदरो बेल थी जो बढ़कर खोखले तने से लिपट गई थी। छोटी सी बेल पर 3 सुर्ख फूल खिले थे। मोहब्बत,
معاذ کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا مطلب؟ رانیہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ ایک انگلش پوئم یاد آ گئی تھی جس میں شاعر نے محبت کو ایک ایسی ہی خودرو بیل سے تشبیہ دی تھی جس نے اس کے بنجر وجود کو سبز خوشبو سے بھر دیا تھا۔ معاذ نے ہاتھ بڑھا کر ایک پھول توڑا اور اس کی سمت بڑھا دیا، سبز رتوں کا پہلا پھول۔ رانیہ کے کچھ نہ بولنے پر وہ خود پلٹ گیا۔ رانیہ نے اس ننھی سی بیل کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے پھول کو۔ اس کی انگلیوں نے آہستگی سے پھول کی نرم پتیوں کو چھوا۔ محبت، اس کے لب بے آواز گنگنائے۔ رانیہ کو لگا سرخ رنگ اس کی انگلیوں پر اتر آیا ہے، مگر اس نے سر جھٹک کر اس نامعلوم احساس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ ہوا کے لبوں پر خوشبو بھری مسکان تھی۔ پھول کو نرم مٹھی میں چھپائے وہ گھر کے اندر آئی۔ اس سے قبل کے سیڑھیاں چڑھ جاتی، آنی اسے بازو سے کھینچ کر لاؤنج میں لے آئیں۔ آفاق نے بے حد حیرت سے غضبناک ہوتی آنی کو دیکھا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ آنی، وہ سہم گئی۔ میں تو… ان کا بھرپور تھپڑ رانیہ کے گال پر پڑا۔ وہ صوفے پر گری۔ آفاق سٹک سنبھال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں معاذ کے ساتھ؟ وہ دبے دبے آتشی لہجے میں چیخیں۔ آنی کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے یکدم سامنے آ کر آنی کا دوبارہ اٹھا ہاتھ روکا۔ اس سے پوچھو یہ معاذ کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی؟ میری ذرا سی نظر چوکی نہیں کہ یہ لگی ہے نئے گل کھلانے؟ یہ… وہ غیظ و غضب سے کانپ رہی تھیں۔ بس کریں آنی، آفاق کا لہجہ سخت تھا۔ انہوں نے روتی ہوئی رانیہ کو بازو میں سمیٹا۔ مت کریں اس کے معصوم ذہن کو اس طرح آلودہ۔ معصوم، یہ صرف نظر آتی ہے معصوم۔ انہوں نے رانیہ کے پاؤں کو ٹھوکر لگائی۔ لیکن اس سے کہہ دو، اب میں نے اسے معاذ کے ساتھ تنہا دیکھا تو گلا گھونٹ دوں گی۔ آپ چلی جائیں یہاں سے۔ آفاق سخت غصے میں تھے۔ آنی پلٹ کر اوپر چلی گئیں۔ آفاق بھائی، میں تو صرف معاذ بھائی کو بیل دکھا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ آنسو صاف کرو اور معاذ سے بلکہ کسی سے بھی کچھ مت کہنا۔ میں تو ان سے بات بھی نہیں کروں گی، ورنہ آنی تو مجھے سچ مچ مار ڈالیں گی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ آفاق لب بینچ کر رہ گئے۔ عمر اور حمزہ واپس آ گئے تھے۔ ان کے پاس سنانے کو کئی کہانیاں تھیں، مگر سننے والا کوئی نہیں۔ وہ آپس میں ہنستے رہتے۔ ان کی آوازیں سن کر سکوت کا بوڑھا پنچھی جھنجھلا جاتا۔ وہ گھر سے باہر چلے جاتے تو پرسکون ہو جاتا۔ معاذ رانیہ سے پوچھتا، بلبل خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کچن میں گھس جاتی۔ معاذ کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس کی تابندہ کے ساتھ ڈسکشنز بڑھ گئی تھیں۔ وہ جانے سے قبل اس لڑکی کو زندگی جینا سکھانا چاہتا تھا۔ باہر نکلو، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاؤ، اس طرح خود کو ضائع مت کرو تابی۔ خود کو اتنا مضبوط کرو کہ زندگی میں کوئی بھی حادثہ تمہیں ہلا نہ سکے۔ وہ اسے کھینچ کر باہر لے آتا، سب لوگوں کے درمیان۔ آغا جی خوش ہو جاتے۔ وہ تابندہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ خوش تو آنی بھی ہوتی تھی، مگر تابی ان سے کوئی بات نہ کرتی۔ رانیہ شکوہ کناں نگاہوں سے آفاق کو دیکھتی۔ آنی تابی کو کیوں منع نہیں کرتی کہ وہ معاذ سے بات نہ کرے؟ وہ مسکرا دیتے۔ ان کی مسکراہٹ بے حد عجیب ہو گئی تھی۔ رانیہ کو وحشت سی ہوتی۔ انہی دنوں ایک اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ آفاق کو جاب مل گئی تھی۔ پہلی بار کسی نے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہا تھا۔ ان کی معذوری سے ہٹ کر عالیہ آنٹی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اب اپنا ناول بھی مکمل کر ہی لیجئے آفاق، معاذ نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سنجیدہ سے ہو گئے تھے۔ کہانی رخ بدل گئی ہے۔ معاذ کی ممی کا پھر فون آیا تھا، اب کہ انہوں نے معاذ کو سختی سے واپس آنے کو کہا تھا۔ رات جا رہی ہے، چاند ڈھل رہا ہے، دھیرے دھیرے آسمان رنگ بدل رہا ہے۔ میرے دل کی راہوں میں، پلکوں کی چھاؤں میں کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میرے ساتھ کون چل رہا ہے؟ وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کونیاں ٹکائے کائنات کے سناٹے میں پھیلی رات کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھ رہی تھی۔ بک ریک سے کتابیں نکال کر ان پر جمی گرد صاف کرتے ہوئے تابی نے کئی بار اسے دیکھا۔ نم ہوا کے جھونکے اس کے بالوں سے اٹکھلیاں کر رہے تھے۔ اس کی نگاہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ستاروں کی روشنی مدھم تھی۔ تابی کو وہ کچھ اداس نظر آئی۔ اونگتے ہیں پیڑوں پہ قافلے بہاروں کے، کروٹیں بدلتے ہیں جسم رہ گزاروں کے، سرمئی گھٹاؤں میں بدلیوں کی باہوں میں، ہر تارا آنکھیں مل رہا ہے، چاند ڈھل رہا ہے۔ تابی تمہیں معاذ کیسے لگتے ہیں؟ تابندہ یہ جان کر وہ معاذ کے بارے میں سوچ رہی ہے ششدر سی رہ گئی۔ مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے وہ کبھی واپس نہ جائیں۔ رانیہ معاذ کے جانے سے اداس تھی۔ تابندہ اس کے قریب آ گئی، کندھوں سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ تمہیں معاذ کیوں اچھے لگتے ہیں رانیہ؟ کیونکہ وہ میری بات سنتے ہیں اور اس پر یقین بھی کرتے ہیں، خواہ وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ابھی تک اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں سے آفاق اور معاذ کی محبت ایک سی نظر آتی تھی۔ ابھی آگہی کا عذاب جسم و جاں پر نہیں اترا تھا۔ تمہیں ہر وہ شخص اچھا لگتا ہے جو تمہارے جھوٹ پر یقین کرے؟ تابی اس کے اندر اتر جانا چاہتی تھی، اس کے دل کے کونے کونے میں جھانک کر اپنے اندر ابھرتے خیال کی نفی کرنا چاہتی تھی۔ اعتبار اچھا لگتا ہے تابی، جب کوئی ہم پر کرے۔ وہ بڑے ضبط سے بولی تھی اور تابی کو لگا رانیہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ آنی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں وہی کرسیاں تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی جنہیں نکالتے نکالتے وہ خود لہو لہو ہوئی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹی۔ اچھے لوگ جانے کی بات کریں تو دکھ تو ہوتا ہے۔
معاذ بھائی نے میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کی تھیں، وہی خواہشیں جو پوری ہو جائیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ ہو تو ساری عمر حسرتیں بن کر دل میں بس جاتی ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی ہماری بات، کسی خواہش کو اہم جانے، دوسرے معنوں میں وہ ہمیں اہم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اب کتابیں پڑھنے لگی تھی اور بڑی بڑی باتیں سیکھنے لگی تھی۔ معاذ بھائی بہت زیادہ اچھے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولتی ہوں اور میں زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، مگر دیکھو انہوں نے تمہیں کتنا بدل ڈالا، ورنہ تم تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھیں، اب تم نے کتابیں بھی کھولنی ہیں۔ آنے والوں کو واپس تو جانا ہی ہوتا ہے رانیہ، تو پھر وہ آتے کیوں ہیں؟ تابی کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر وہ خشک آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تابی تم سے ایک سوال پوچھوں؟ وہ بے حد جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور تابی جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھے گی۔ اس نے کھینچ کر رانیہ کو ساتھ لگا لیا۔ کچھ مت پوچھنا رانیہ، کچھ مت پوچھنا۔ اس کا اپنا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور رانیہ حیرت زدہ تھی۔ اس شام تابی نے معاذ سے کہا تم واپس چلے جاؤ۔ واپس تو مجھے جانا ہی ہے، مگر نکالا کس خوشی میں جا رہا ہوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ رانیہ تم سے بہت اٹیچ ہو رہی ہے، میں بھی اس سے بہت اٹیچ ہو گیا ہوں۔ وہ بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے۔ ہاں وہ بہت معصوم ہے، اس کی معصومیت برقرار رہنے دو، وہ ابھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لب کاٹنے لگی۔ اس کے بعد؟ معاذ نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ وہ تمہاری عادی ہوتی جا رہی ہے معاذ۔ اس کے بعد؟ معاذ کا انداز ہنوز وہی تھا۔ تابی نے جھنجھلا کر رخ پھیرا۔ محبت جرم ہے اس معاشرے میں، اور مجھے ڈر ہے وہ لڑکی اس جذبے کی اسیر نہ ہو جائے۔ رانیہ محبتوں اور توجہ کو ترسی ہوئی ہے، جو بھی اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس پر اعتبار کرے گا، وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چل دے گی، خواہ وہ تم ہو یا کوئی اور۔ ہم جیسی لڑکیاں جنہیں محبت اپنے سے وابستہ لوگوں اور رشتوں سے نہیں ملتی، وہ اسے یوں ہی غیروں کی آنکھوں میں ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ یہاں تو محبت کا نام لینے پر سنسار کر دیا جاتا ہے۔ تمہارا آنی سے کیا جھگڑا ہے؟ وہ بات کو کہیں کا کہیں لے گیا۔ تابی کے لبوں پر طنز بھری مسکراہٹ پھیلی۔ کچی عمر تھی، ذرا سا تجسس، ماں کو سہیلی سمجھ بیٹھی تھی، بس پوچھ لیا ماں محبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا محبت کیا ہوتی ہے، یہ ضرور سکھا دیا محبت کا نام لینے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں چاہتی یہی سوال رانیہ مجھ سے پوچھے، میں اسے دوسری تابی نہیں بننے دوں گی۔ ابھی تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ تم سے اور آفاق سے ایک جیسی محبت کرتی ہے، کل کو اس کا فرق جان لینے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ تابی تم سے ایک بات پوچھوں؟ معاذ پنجوں کے بل اس کی سمت گھوما۔ پوچھو۔ تابی کی سوالیہ نظریں معاذ کی طرف اٹھیں۔ معاذ نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر جھکتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم محبت کا مفہوم کیوں جاننا چاہتی تھی؟ دروازے کے باہر کھڑی رانیہ تابی کا جواب نہیں سن سکی تھی، شاید اس نے جواب دیا ہی نہ تھا، لیکن اس رات رانیہ نے سوچا تھا کیسے معاذ سے محبت ہو سکتی ہے؟ اندر سے ملنے والے جواب نے اسے پسینہ پسینہ کر دیا۔ وہ اتنا ڈری کہ بنا آنی کی طرف دیکھے کمبل میں چھپ گئی تھی۔ پرسوں اسے واپس چلے جانا تھا۔ جہاں آنی کے وجود میں بے کلی سمائی تھی، وہیں رانیہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس کی پلکوں پر نمی مستقل ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی، اور وہ سب سے چھپتی پھر رہی تھی، حتیٰ کہ معاذ سے بھی۔ کیا یہ لڑکی؟ معاذ دو راہ پر کھڑا تھا۔ اس نے ممی سے بات کی تھی، وہ خاموش رہ گئیں، پھر بس اتنا ہی کہا تم واپس آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ وہ پاکستان میں نہیں پلا بڑھا تھا، جہاں اولاد کے فیصلے والدین کرتے ہیں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ فیصلہ وہ کر چکا ہے۔ سوری موم، میں شادی تو رانیہ سے ہی کروں گا۔ انہوں نے فون کھٹ سے بند کر دیا۔ معاذ مطمئن تھا وہ لڑکی اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اس کے اندر سما گئی تھی۔ پاپا اس کے ساتھ تھے اور ممی کو منانا اتنا مشکل کام نہ تھا، بس اسے ایک بار امریکہ جانا تھا۔ ممی نے ابھی تک رانیہ کو دیکھا نہیں، رات بہت ہو گئی تھی اور نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ کافی بنانے کے ارادے سے نیچے آیا، پھر آخری سیڑھی پر ہی رک گیا۔ لاؤنج خالی تھا، مگر رائٹنگ ٹیبل پر آفاق کی جگہ رانیہ بیٹھی تھی، سر رائٹنگ ٹیبل پر رکھے کسی کتاب کے عنوان پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اندھیرا اس کے چاروں طرف پھیلا تھا، بس لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی جو اس کے بالوں اور آدھے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ معاذ کچن میں چلا گیا، 2 مگ کافی کے بنا کر لوٹا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ رانیہ سو گئی ہو؟ اس کی مدھم آواز پر رانیہ نے چونک کر سر اٹھایا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ رو رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے میز پر بیٹھ گیا۔ نہیں تو؟ معاذ نے غور سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر پوچھنے لگا، کیا سفید جھوٹ پر بھی یقین کرنا ہوگا؟ رانیہ خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی، پھر کھڑی ہو گئی، مگر معاذ جب تک راستہ نہ چھوڑتا وہ جا نہیں سکتی تھی۔ بیٹھ جاؤ رانیہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آنی خفا ہوتی ہیں اور دھپڑ بھی مارتی ہیں۔ معاذ نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔
آپ کو کس نے بتایا؟ رانیہ کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ معاذ نے جواب کی جگہ مگ اس کی سمت بڑھا دیا۔ بیٹھ جاؤ آنی، اب کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ خود اٹھ کر فلور کشن پر بیٹھ گیا۔ رانیہ کو بیٹھنا پڑا۔ آپ جا رہے ہیں؟ بہت دیر کی خاموشی کے بعد رانیہ نے پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ تم اسی لیے رو رہی تھی؟ رانیہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، پھر خاموش ہو گئی۔ جو آپ کے جھوٹ پر بھی اعتبار کرتا ہو، اس کے سامنے جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں واپس آؤں گا رانیہ۔ رانیہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ تمہارے لیے؟ رانیہ کے دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے ایک بار کہا تھا تم زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، مگر قسمت خود تم پر مہربان ہوگی۔ کیا قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے؟ وہ متحیر سی سوچ رہی تھی۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ تم زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی بڑا کام کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی تابی بن جاؤ۔ زندگی میں کوئی مسئلہ ہو اور تم دنیا سے چھپ کر کمرے میں بند ہو جاؤ۔ تمہیں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھنا ہوگا۔ یہ پھول، کلیاں، تتلیاں، جگنو زندگی کا خوبصورت حصہ ہیں، زندگی نہیں۔ میں واپس آؤں تو مت دو اس کے ہاتھ میں کوئی خواب۔ آنی کی آواز پر جہاں رانیہ گڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی، وہیں معاذ نے بے حد سکون سے پلٹ کر دیکھا تھا۔ رانیہ اوپر جاؤ۔ آنی کا لہجہ و انداز ناقابل فہم تھے۔ اس نے گھبرا کر معاذ کو دیکھا، پھر مگ ٹیبل پر رکھ کر اوپر چلی گئی۔ آنی تیر کی طرح اس کے سامنے آئی۔ تم واپس جا ہی رہے ہو تو اسے اپنا پابند کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے اس کے لیے واپس آنا ہے۔ معاذ کا انداز ہنوز پرسکون تھا۔ وہ بفر گئیں۔ جھوٹ، بکواس، دھوکہ، فریب، تم کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے معاذ، کبھی نہیں۔ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے جس خواب کو سچ ہونا ہی نہیں؟ آپ کو کس نے کہا اس خواب کو سچ نہیں ہونا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ تم، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ جملہ پورا کریں آنی۔ تمہاری ماں اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ آنی جھنجھلا گئی۔ میں واپس جاؤں گا تو انہیں منا لوں گا۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ بکواس کرتے ہو تم انہیں کبھی نہیں منا سکو گے۔ وہ چیخ اٹھیں۔ معاذ نے ان کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ اور میں اپنی بیٹی کو انتظار کی سولی پر لٹکنے نہیں دوں گی۔ اس کی سکون سے گزرتی زندگی کو کانٹوں کا سفر مت بناؤ۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا آنی؟ ٹھیک ہے، معاذ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، میں رانیہ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ شٹ اپ، وہ حلق کے بل چلائیں، پھر انگلی اٹھا کر وارننگ کے انداز میں بولیں، اب میری بیٹی کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ پرسوں تم جا رہے ہو، بہتر ہے جانے سے قبل رانیہ سے کہہ دو کہ تم کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور رانیہ کے لیے بھی۔ وہ پلٹی پہ ٹھٹک گئیں۔ آخری سیڑھی پر تابندہ کھڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے سامنے آئی۔ میں سمجھتی تھی ماں صرف ماں ہوتی ہے، نہ سگی نہ سوتیلی، مگر آپ نے تو ثابت کر دیا، سوتیلی ہمیشہ سوتیلی رہتی ہے، کبھی ماں نہیں بنتی۔ تابندہ؟ وہ لڑکھڑا گئیں۔ انہوں نے اپنی آدھی عمر ان بچوں کو دی تھی، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، کہیں کوئی کھوٹ، کہیں کوئی جھوٹ نہیں۔ 24 برس کے بعد سوتیلی کے تانے نے ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ معاذ رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے اتنا خلاف کیوں ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ رانیہ بھی اسے چاہنے لگی ہے۔ یہ چاہت ایک جھوٹ ہے، دھوکہ ہے تابی۔ ان کی آواز کمزور اور لرزتی ہوئی تھی۔ آپ کے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے جس پر آپ جھوٹ اور سچ کو پرکھتی ہیں؟ معاذ کے ماتھے پر لکھا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تابندہ تم؟ معاذ نے کچھ کہنا چاہا مگر تابندہ نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں معاذ، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ انہوں نے ہم سے کھلی دشمنی کی ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے صبر کر لیا، لیکن رانیہ، وہ معصوم لڑکی جس کے سامنے یہ دن کو بھی رات کہتی تو وہ مان لیتی تھی، اس کے ساتھ یہ سلوک؟ تابی، میں نے تم لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، وہ کراہی۔ یہی دھوکہ تو کھایا آغا جی نے کہ سب کچھ آپ پر چھوڑ کر بے فکر ہو گئے۔ کاش وہ جان سکتے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ وہ شعلے کی طرح بھڑک رہی تھی۔ آنی کا وجود بھڑ بھڑ جلنے لگا۔ مجھے صرف اتنا بتائیں، محبت سے اتنی خائف کیوں ہیں آپ؟ کیا سمجھوں میں؟ کس کا بدلہ آپ ہم سے لے رہی ہیں؟ کس کے کیے کی سزا ہے جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں؟ بتائیں آنی، ماضی کا کوئی دھوکہ، کسی کی بے وفائی، یا شٹ اپ تابندہ؟ معاذ ایک دم ان دونوں کے درمیان آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا اور کنپٹی کی رگ پھڑک رہی تھی۔ تابندہ اس کی آنکھوں میں عمر ڈائے غصے سے خائف ہو کر خاموش ہو گئی۔ تم حد سے بڑھ گئی ہو۔ مجھے حد سے بڑھنے پر کس نے مجبور کیا مسٹر معاذ؟ وہ زہرخند لہجے میں پوچھنے لگی۔ تم جا سکتی ہو، یہ میرا اور آنی کا معاملہ ہے۔ وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ یہ رانیہ کا معاملہ ہے اور میں رانیہ کو اپنی طرح برباد ہونے نہیں دوں گی، یہ سمجھا دینا اپنی آنی کو۔ وہ ایک تلخ سی نگاہ ان پر ڈال کر اوپر چڑھ گئی۔ معاذ نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی صحیح کی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرے تو وہ آگ کی طرح تپتا محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آنی گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی تھیں۔ وہ اس نیم تاریکی میں ان کا لرزتا وجود دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ان کے قریب بیٹھ کر کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری آنی، تابندہ کو یہ سب؟ آنی نے سیدھے ہو کر معاذ کو دیکھا۔ اس کی پیشانی، اس کے لب، اس کی آنکھیں، ٹھوڑی کا تل، کسے معلوم کون اس راز کی صدیوں پرانی کیفیت سے آشنا ہے۔
یہ میرے چاروں طرف کیوں ایک سکوت بے صدا ہے؟ میں کس سے کہوں؟ میری اجڑی ہوئی آنکھوں کے خالی روزنوں کے اس طرف کیا ہے؟ خلا ہے یہ ستارے پھانکتی آندھی ہوا ہے؟ کس پر کھل سکا ہے جسم کے خالی کھنڈر میں کون اب تک بس رہا ہے؟ تم مجھے دیکھو، میں اپنے آپ سے ڈرتی ہوں شب کو جب اندھیرا بولتا ہے، دل کا سناٹا پرانی داستانوں سے اٹے بھیدوں کی گرہیں کھولتا ہے، جب لہو کی آگ میں لت پت کواڑوں سے الجھتی ہیں میری چیخیں، کوئی سنتا نہیں مجھ کو، بکھرتے ٹوٹتے خوابوں میں جب تقسیم ہوتی ہوں، کوئی چنتا نہیں مجھ کو۔ آنی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ تو بولیں، کچھ تو بتائیں۔ تو ایسا ہے کہ تم اپنی مہکتی نیند سے کھیلو، نہ دکھ جھیلو، میری تنہائی کے اسرار مت پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی خود اپنے آپ کو گوا بیٹھو، میری خواہش اور اپنے درمیان بھیدوں بھری دیوار رہنے دو، مجھے صدیوں پرانی داستانوں کی طرح اندھی ہوا کے ساتھ پرسرار رہنے دو۔ ان کی آنکھوں میں منجمد ہو جانے والے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ وہ کسی ایک تاثر، کسی بھی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر رہا تو گھبرا کر بول اٹھا، آنی۔ اس کی آواز کی ضرب سے ان کے منجمد اعصاب آئینے کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے تو ایک کرا سی لبوں پر ٹوٹ گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ رخ بدل گئیں۔ آنی جاؤ معاذ۔ ان کی مدھم کپکپاتی آواز معاذ کو بے حد اجنبی محسوس ہوئی۔ مگر میں معاذ پلیز۔ ان کے اندر ہواؤں کو شور بڑھ رہا تھا، مانوس آوازیں اندھے کنویں میں سر پٹک پٹک کر سسکیاں بھرنے لگیں، کھڑاک کھڑاک کھڑکیاں کھلتی اور بند ہوتی تھیں اور وہ ڈرتی تھی کہیں معاذ جھانک نہ لے، یہ کھلتی بند ہوتی کھڑکیاں انہیں ماضی کی کچھ جھلکیاں نہ دکھا دیں، وہ سارے منظر جو ان کے اندر آگ سلگائے رکھتے تھے۔ ان کے عقب میں دروازہ آہستگی سے بند ہوا، تب ہی یادوں کی بے مہر ہوا نے ان کے اندر کئی برسوں کے بند زنگ آلود دروازے کھڑاک کھڑاک کھول دیے تھے۔ سنو آئینہ، میں تھوڑا پزل ہو رہا ہوں۔ آئینہ نے فائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار ہنس دی۔ تم تو واقعی، تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ عمران نے اسے خفگی سے دیکھا، پھر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، تمہاری امی کیا پوچھیں گی؟ یہی خاندان، گھر اور تمہاری جاب وغیرہ کے بارے میں۔ اس نے فائل بند کر کے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، پھر اپنی چیزیں پرس میں رکھنے لگی۔ اور بھائی مجھے کیا پتا، اب انہوں نے کوئی سوال نامہ تو لکھ کر رکھا نہیں ہے جو میں ایک سوال کر کے تمہیں بتاتی جاؤں۔ وہ مسکرا دی۔ اس وقت پزل پزل سا عمران معمول سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیے سے جلنے لگے۔ عمران اس کے ساتھ ہی آفس سے باہر آیا۔ آئینہ کہیں وہ مجھے ریجیکٹ تو نہ کر دیں گی؟ فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ آئینہ نے ذرا سا رک کر اسے سر تپا دیکھا۔ کرنا تو نہیں چاہیے۔ لبوں پر دبی دبی سی مسکان تھی، گویا خود اپنی ہی چوائس پر شاباش دی جا رہی تھی۔ اگر انہوں نے میرے والدین کے بارے میں، وہ اپنی تسلی کر رہا تھا، جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو انہیں بھی نہیں ہوگا۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی۔ آئینہ تم تو میرا ساتھ دو گی نا، خواہ کیسے بھی حالات ہوں؟ عمران تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، وعدہ کرو کبھی ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آئینہ نے کچھ حیران سا ہو کر اسے دیکھا اور مسکرا دی اور بے حد خاموشی سے ایک وعدہ وفا کی ڈوری میں لپیٹ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تب اسے خبر نہ تھی سڑک کے کنارے کیے گئے وعدے ہمیشہ ہواؤں کا رزق بنتے ہیں، اور جن کی ہتھیلیوں کو یہ امانت سونپی جاتی ہے وہ انہیں وہیں کسی سڑک کنارے رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ اچھا دیکھو، آئینہ نے دور سے آتی بس کو دیکھا، ٹھیک 4 بجے پہنچ جانا۔ اوکے، وہ ہاتھ ہلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ آئینہ گھر پہنچی تو امی گھر پر نہیں تھیں، جبکہ اس کی پڑوسن اور سہیلی زیبی چپس تل رہی تھی۔ یہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور امی کہاں ہیں؟ آئینہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں اپنی خاطرداری کر رہی ہوں اور آنٹی تمہارے کزن کے گھر گئی ہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ محسن بھائی کے گھر؟ خیر تو ہے، صبح تک تو کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا۔ آئینہ ایک دم کوفت کا شکار ہو گئی۔ عمران کو آنا تھا اور اسے ابھی امی کے ساتھ بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ ہاں، فون آیا تھا محسن بھائی کا، سمینہ آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں شاید۔ اس نے چپس پلیٹ میں نکالے اور چولہا بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ اچھا بھائی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اب جا رہی ہوں کیونکہ مجھے فلم دیکھنا ہے۔ کھانا خالہ پکا گئی ہیں۔ وہ پلیٹ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ آئینہ اپنی سوچوں میں اسے رکنے کا بھی نہیں کہہ سکی۔ خیر شام تک تو آ ہی جائیں گی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ برائے نام کھانا کھانے کے بعد اس نے اثر نو گھر چمکایا، کچھ چیزیں گھر میں بنائیں، کچھ زیبی کے بھائی سے بیکری سے منگوائیں۔ امی واپس آئیں تو بے حد پریشان تھیں۔ سمینہ کی حالت خاصی خراب ہے، ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، چوتھے کی آمد، گھر میں نہ کوئی ساس نہ ننند، بیچاری کرے تو کیا کرے؟ ڈاکٹر نے تو صاف کہہ دیا ہے بیڈ سے نیچے پیر نہیں اتارنا، ورنہ ماں اور بچہ دونوں جان سے جا سکتے ہیں۔ بیچاری بہت رو رہی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان تو ہوئی، مگر دھیان اب بھی پورے کا پورا عمران میں اٹکا تھا۔ وہ منتظر تھی امی موضوع بدلیں تو وہ انہیں عمران کے بارے میں بتائے۔ گجرانوالہ سے اپنی ماں کو بلوایا ہے اس نے، میں بھی آتی جاتی رہوں گی۔ تب ہی ان کی نظر آئینہ کے ہاتھ میں پکڑے ڈسٹر پر پڑی۔ تم آتے ہی صفائی کیوں کرنے لگیں؟ کھانا کھا لیا تھا؟ کھا لیا تھا، وہ آہستگی سے بولی، پھر صوفے کی بیک پر کپڑا پھیرتے ہوئے بتانے لگی۔ امی آج عمران آئیں گے۔
ہاں وہ چونکی، پھر بے حد دھیان سے چمچم کرتے ڈرائنگ روم کو دیکھا، پھر بیٹی کے چہرے پر بکھرے رنگوں اور آنکھوں میں جگر جگر کرتی روشنیوں کو دیکھا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آئینہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئیں، پھر آسانیت سے پوچھنے لگیں، ماں باپ ساتھ ہوں گے؟ وہ ایک پل کو گڑبڑائی، نہیں فی الحال تو اکیلا ہی آئے گا۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے کھڑی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، چائے کا اچھا سا انتظام کر لینا۔ وہ اندر چلی گئیں۔ بس وہ بے تحاشا خوش تھی۔ آپ ایک بار اس سے مل لیں، اپنے سارے سوال بھول جائیں گی۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے، وہ تتلی کی طرح اڑ رہی تھی۔ محبت کتنا خوبصورت احساس ہے۔ شفق اس کے چہرے پر اتر آئی تھی اور آنکھ کنارے خوبصورت سپنے کے تار باندھے کھڑے تھے۔ جب عمران اس سے ٹکرایا تھا تو اپنی فائلیں سمیٹتے ہوئے کس بری طرح اس پر برس پڑی تھی، اور وہ حیران سا میری بات تو سنیں کہہ کر رہ گیا تھا، جبکہ آئینہ اپنی سنا کر پلٹ گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا وہ اسی کے آفس میں تعینات ہوا ہے۔ عمران نے اس کی سیٹ پر آ کر معذرت کی تھی۔ آئینہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کا قصور اتنا زیادہ تو نہ تھا۔ وہ مسکرا دی، پھر بھول گئی، مگر وہ نہیں بھولا تھا۔ عمران کی نگاہیں اس کا تعاقب کرتیں، بات کرتے ہوئے اسے دیکھتا تو اپنی بات بھی بھول جاتا۔ اس کی نگاہوں کی وارفتگی آئینہ کو پزل کر دیتی۔ وہ لاشعوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ اس کے اندر چاہے جانے کی خواہش انگڑائی لے کر جاگنے لگی۔ تبھی وہ بے بس سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور مرد کبھی بے بس نہیں ہوتا۔ ہاں تاثر یہی دیتا ہے اور مقابل کو بے بس کر دیتا ہے۔ وہ کندن ہوتی تو اس کی ایک نگاہ پر کبھی نہ پگھلتی، مضبوط ہوتی تو یوں اس کے خوبصورت لفظوں پر بکھر نہ جاتی۔ کتنی ہیں جو ہر روز آگ کے اس دریا کو عبور کر کے ویسی کی ویسی اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ آتی ہیں۔ ان کی محبتیں، ان کی چاہتیں، سین سین کر رکھے جذبے، سب کے سب امانت ہوتے ہیں، اور ان میں رتی بھر خیانت نہیں ہوتی۔ ہاں وہ کمزور نکلی تھی، راستے کے پتھر کو نشان منزل سمجھ بیٹھی تھی، تو انجام کیا ہوتا؟ امی عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں جب عمران آیا۔ دروازہ آئینہ نہیں کھولا تھا۔ تم آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو، وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ یار تھوڑی بہت تیاری بھی تو کرنی تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ بلیو جینز، وائٹ شرٹ اور بلیو کارڈیگن میں جمے جمائے بالوں اور نکھرے فریش چہرے کے ساتھ وہ سامنے تھا۔ اس نے مسکرا کر راستہ چھوڑا۔ امی آئیں تو وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ پتہ نہیں امی کیا کہیں، وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی۔ چائے بنا کر آئی تو عمران خاموش سا بیٹھا تھا۔ امی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آئینہ چائے بنانے لگی تو امی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ تم جاؤ، میں بنا دوں گی۔ آئینہ نے عمران کو دیکھا، وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی، مگر اندر کہیں خطرے کی گھنٹی سی بجی تھی۔ وہ جانتی تھی امی اعتراض کریں گی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور کچن کے دروازے میں کھڑی ڈرائنگ روم کے بند دروازے کو گھوننے لگی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ عمران باہر نکلا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آئینہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم نے مجھے یہاں انسلٹ کرنے کو بلوایا تھا عمران، آئینہ نے پکارا، مگر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ پلٹی تو امی کھڑی تھیں۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی آئینہ۔ ان کا لہجہ بکھرا بکھرا سا تھا۔ امی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آئینہ کا لہجہ بھیگ گیا اور اس کا جملہ امی سن سی ہو گئی۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا اور بھاگتی ہوئی کمرے میں گھس گئی۔ اب کیا ہوگا عمران؟ وہ رو پڑی۔ تم رو تو مت آئینہ، پلیز سنبھالو خود کو۔ تم جانتی ہو یہ آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مضطرب سا ہو کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ یہ آنسو میری ماں کو نظر کیوں نہیں آتے عمران؟ ایسے مت کہو آئینہ، ماں ہے وہ، عمران نے رسانیت سے کہا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ کیسی ماں ہے؟ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن ہو رہی ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتی کہ اب آئینہ کسی اور شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی؟ کیا کوئی اور پروپوزل ہے؟ وہ بری طرح چونکا تو آئینہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو آنٹی تمہاری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ عمران الجھن امیز لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ کچھ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو آئینہ، میں جانتا ہوں تم اپنے گھر کی واحد کفیل ہو، مگر میں تمہیں منع تو نہیں کر رہا۔ تم شادی کے بعد بھی جاب کر کے اپنی والدہ کا خرچ اٹھا سکتی ہو، اور اگر نہیں بھی کرنا چاہو تو آئینہ، اس کے لہجے میں افسردگی سی در آئی، میں نے اپنا گھر تمہاری خاطر چھوڑ دیا، اپنے والدین، بہن بھائی، دولت جائیداد سب تمہاری خاطر چھوڑا ہے۔ اب اس دنیا میں تمہارے اور آنٹی کے سوا میرا کون ہے؟ وہ ہمارے گھر میں ہماری بزرگ بن کر رہ سکتی ہیں، یقین جانو میں ان کی عزت اپنی ماں سے بڑھ کر کروں گا۔ عمران تمہارا مطلب ہے امی؟ اس کے منہ سے لفظ نہ نکل سکے۔ نہیں آئینہ، عمران نے اسے فوراً ٹوکا، ان سے بدگمان مت ہو، بس تھوڑا سا حقیقت پسند ہو کر سوچو۔ وہ تمہاری شادی کے بعد کیا کریں گی؟ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ایک بڑی بہن جو شادی کے بعد امریکہ جا بسی، لیکن میں نے کہا نا، میں انہیں اپنی والدہ کی جگہ سمجھوں گا۔
شاید ان کے دل میں ایسا ہی کوئی خدشہ ہو، ورنہ میرے پروپوزل کو ٹھکرانے کی یہ وجہ تو ایسی معقول نہیں کہ میرے والدین راضی نہیں، جبکہ ہم ان کے بغیر بھی اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ میں جاب کرتا ہوں، تم بھی جاب کرتی ہو، یہاں میرا اپنا فلیٹ ہے۔ میں نے آنٹی سے کہا تھا میں اپنا فلیٹ تمہارے نام کر دوں گا، اور کیا کروں میں؟ اپنے جذبے، اپنے محبتیں، اپنا پورا وجود تو پہلے ہی تمہارے نام کر چکا ہوں، اور کیا سیکیورٹی دوں میں انہیں؟ میرے پاس اور ہے کیا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا، اور آئینہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تم ان سے بات تو کرو آئینہ، انہیں بتاؤ عمران تمہارے بغیر جی نہیں سکے گا، تم تو میری روح کا گمشدہ حصہ ہو، میری تکمیل ہو، کیسے بھول پاؤں گا میں تمہیں؟ میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آؤ شادی کر لیں، خود غرضی ہوگی یہ میری۔ جو دکھ میرے حصے میں آئے ہیں انہیں تمہارا مقدر کیوں بناؤں؟ اور یہ پرخلوص شخص، آئینہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے تفاخر سے اسے دیکھا، وہ اس کے لیے ساری دنیا ٹھکرا آیا تھا، کیا وہ اس کے لیے اپنی ماں کو نہیں منا سکتی؟ اور جی پاؤ گی آئینہ تم اسے کھو کر؟ اس کا دل یہ سوچ کر ہی دھڑکنا بھول گیا۔ نہیں عمران، میں بات کروں گی امی سے، وہ مان جائیں گی، انہیں ماننا ہوگا۔ وہ سرخرو ہو گیا تھا، اور اب آئینہ کی محبت امتحان میں تھی، مگر ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ وہ اپنے والدین کو لے آئے، میں تمہیں آج ہی رخصت کر دوں گی۔ ان کا لہجہ ٹھوس تھا، وہ انہیں چھوڑ چکا ہے میری خاطر، پھر بھی وہ قابل اعتبار ہے۔ ماں نے چیختی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو اس کے جذبوں میں کھوٹ کیوں نظر آتا ہے؟ وہ میرے لیے سب کو چھوڑ چکا ہے، میں پھر بھی اس پر اعتبار نہ کروں، جبکہ میں جانتی ہوں وہ مجھے خوش رکھ سکتا ہے، یا پھر آپ مجھے خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتی؟ اس کے باغیانہ و غصہ لہجے پر انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا اس کی بینائی چھن گئی ہے؟ بے ریا محبتوں پر کھوکھلے اور جھوٹے لفظ کیوں غالب آ گئے؟ کہاں کمی رہ گئی میری تربیت میں؟ وہ بولی تو لہجہ بے حد عجیب تھا۔ تمہیں اپنی ماں پر اعتبار نہیں آئینہ؟ آئینہ کی سماعتیں بس عمران کو سنتی تھیں، ڈوبتے جہاز پر کھڑے مسافر کی آخری پکار جیسی ماں کی آواز بس خلا سے ٹکرا کر واپس لوٹ گئی۔ انہوں نے اپنی ایک عمر کی ریادت و محبت کو داؤ پر لگا کر پوچھا تھا، کون بیٹھی تھی جو نفی میں جواب دیتی؟ مگر اس نے یہ بدنصیبی اپنے ہاتھوں کمائی تھی۔ بولی تو بس یہ، عمران کہتا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں اگر میں جاب کر کے آپ کا خرچ اٹھا لوں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ آئینہ۔ وہ چیخ اٹھی، دوسرے پل بھرپور دھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ تو سمجھتی ہے کہ میں؟ ان کا کمزور وجود کام گیا، گال پر ہاتھ رکھ کر وہ سیدھی ہوئی، بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، عمران ٹھیک کہتا ہے، آپ کو میری خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں، دفع ہو جاؤ آئینہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بے دم ہو کر صوفے پر گر گئیں۔ ایک پل کو آئینہ کا دل تعصف میں گھر گیا، دوسرے پل وہ کمرہ چھوڑ گئی تھی۔ اسے کہنا کہ پلکوں پر نہ ٹانکے خواب کی چالر، سمندر کے کنارے گھر بنا کر کچھ نہیں ملتا، یہ اچھا ہے کہ آپس کے بھرم نہ ٹوٹنے پائیں، کبھی کبھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا، مگر جب آنکھوں میں بینائی جل جائے تو سارے منظر دھندلا جاتے ہیں، کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا، ہر نصیحت، ہر دلیل بے وزن ہو جاتی ہے۔ اس نے عمران پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے اپنے سارے خواب، سارے ارمان اسے سونپ دیے۔ اس نے بہتے پانیوں پر گھر بنانے کی کوشش کی تھی، اور نہیں جانتی تھی یہ گھر جب ٹوٹ کر تنکا تنکا بکھرتے ہیں تو ان کا مقدر ہمیشہ محیط تاریکیوں میں ڈوبے اجنبی و اندیکھے جزیرے ٹھہرتے ہیں، جہاں سوائے ویرانیوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوٹ سے باہر نکل کر وہ ایک پل کو ٹھٹکی، شاید آسمان کا رنگ بدل گیا، یا شاید یہ زمین ہی کوئی اور ہے۔ وہ بے حد خوش تھی یا بے حد اداس، اپنے احساسات خود بھی سمجھ نہیں آتے تھے۔ ہاں عمران بہت خوش تھا۔ گنگناتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھیے مسز عمران۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اور بہت سا راستہ یوں ہی خاموشی میں کٹ گیا۔ تب ہی عمران نے گردن گھما کر اس سے دیکھا، تم خوش نہیں ہو آئینہ؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آئینہ نے چپکے سے اپنے آنسو پونچھے۔ عمران نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی، نظریں سامنے جماتے ہوئے بولا تو لہجہ کچھ مایوس و متصفانہ تھا، میں نے کبھی نہیں چاہتا کہ یہ سب اس طرح ہو، یقین جانو آئینہ، میں نے تم سے صرف محبت ہی نہیں تمہاری عزت بھی کی ہے، تو میرے ساتھ سر اٹھا کر چلو، کہیں کوئی پشیمانی، کوئی دکھ تمہارے ساتھ نہ ہو، میں تو یہی چاہتا تھا، مگر حالات۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا، لیکن آئینہ یہ بھی تو سوچو، کیا ہم ایک دوسرے کو کھو کر جی پاتے؟ اسی لیے تو اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، پھر تمہارا دکھ اکیلا تو نہیں ہے، تمہیں تو صرف ماں کی خفگی مول لینی ہے، اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن دیکھو کہیں کوئی پچھتاوا، کوئی پشیمانی نہیں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس کے لہجے و انداز میں وارفدگی و شدت تھی۔ وہ پھر سے شرمندہ ہو گئی، کیا کچھ نہیں کیا اس شخص نے مجھ جیسی معمولی سی لڑکی کے لیے، اور میں آئی ایم سوری عمران۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ عمران نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر مسکرا دیا۔ ان کے درمیان قائم ہونے والے اس شرعی و قانونی رشتے نے آئینہ کے انداز بدل دیے تھے، ورنہ ان معاملات میں خاصی محتاط واقع ہوئی تھی وہ۔ اٹس اوکے، عمران نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا، پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگا،
امی کو کب بتاؤگی؟ ہاں موقع دیکھتے ہی بتا دوں گی۔ امی کا رد عمل سوچ کر وہ خائف سی ہو گئی۔ وہ برا بھلا کہیں گی، خاموشی سے سن لینا، ہم نے کچھ ٹھیک بھی تو نہیں کیا۔ عمران، آئینہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار گویا ہوئی، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ میری تعریفیں بند کرو، چلو تمہیں تمہارا گھر دکھاتا ہوں۔ گاڑی کا رخ بدل گیا تھا۔ میرا گھر؟ آئینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا فلیٹ جو اب تمہارا بھی ہے، تم وہاں قدم رکھو گی تو وہ خالی فلیٹ گھر بن جائے گا۔ تمہیں نہیں معلوم آئینہ، میں نے اس وقت کا کتنا انتظار کیا ہے۔ میرا گھر؟ آئینہ نے زیر لب دہرایا اور ایک خوبصورت سے احساس میں گھر گئی۔ وہ گھر آئی تو محسن بھائی بیٹھے تھے، امی ان کے لیے چائے بنا رہی تھیں۔ کیسی ہو آئینہ؟ ٹھیک ہوں، بھابھی کیسی ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کی، اس لیے مامی کو لینے آیا ہوں۔ وہ بہت الجھے اور پریشان سے نظر آئے۔ آئینہ تم چلو گی ساتھ؟ امی چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آئیں، وہ بے اختیار ہی نظریں چرا گئی۔ اس سے قبل کہ کوئی بہانہ سوچتی امی بول اٹھیں، چلو ٹھیک ہے، گھر میں کسی کو تو رہنا ہے، یوں بھی آفس سے تھکی ہوئی آئی ہے۔ آخری جملہ انہوں نے محسن بھائی سے کہا، وہ نہ جانے کیوں گھبرا کر اٹھ گئی۔ امی میں چینج کر لوں؟ کمرے میں آ کر وہ بہت دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد امی چادر اوڑھتی اندر آئیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے آئینہ؟ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ایک ہلکی سی تشویش ان کے لہجے میں چھلکی۔ آئینہ نے اس دن کے بعد عمران کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سمجھی شاید دن کی بات آئینہ کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ انگارہ چھونے کی تمنا کر رہی تھی اور وہ انگارہ اس کی ہتھیلی پر نہیں دھر سکتی تھی۔ البتہ آئینہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش انہوں نے آئینہ سے بالا ہی شروع کر دی تھی۔ ایک دو جگہ امید ہوئی تھی، شاید اسی لیے اس دن والی آئینہ کی گستاخی نظر انداز کر دی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ آئینہ نے کلپ سے باہر نکلتی لٹوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے گڑبڑا کر پوچھا۔ وہ اب بھی ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ کپڑے نہیں بدلے ابھی تک، بس میں اٹھ رہی تھی۔ کھانا کھا لینا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر لو، میں کوشش کروں گی کہ جلدی آ جاؤں، اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کیا کر آئی ہوں تو۔ وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گئی۔ آج جو کچھ ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر وہ نہ تو عمران کو روک سکی اور شاید خود کو بھی۔ کچھ دن وہ اسی الجھن میں رہی، مگر عمران کے ویلہانہ پن اور بے انتہا چاہتوں نے اسے بھلا دیا۔ وہ فلیٹ اس نے اس طرح سجایا تھا جیسے وہ اس کا اپنا گھر ہو۔ آفس سے واپسی پر وہ کچھ گھنٹوں کے لیے وہاں ضرور رکتے۔ امی سے اس نے آفس ٹائمنگ بڑھ جانے کا بہانہ کر دیا تھا۔ ان ہی دنوں امریکہ سے ایمن اور فراز آ گئے۔ ایمن کی شادی کو 8 برس ہو گئے تھے اور ابھی تک وہ دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ امی کا دھیان ایمن کی پریشانی کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ بھی آفس سے جلدی گھر آنے لگی۔ ایمن ماں کی طرح سیدھی نہیں تھی جو اس کے بہانوں سے بہل جاتی۔ عمران منہ پھلائے رکھتا، جھنجھلا جاتا۔ اس کی بے قراری پر آئینہ کو ہنسی آ جاتی۔ اس دن عمران آفس کے باہر ہی مل گیا۔ کیا ہوا؟ اندر نہیں جانا ہے یا آفس والوں نے نکال دیا ہے؟ وہ اسے بازو سے کھینچ کر بائک تک لے گیا۔ فوراً بیٹھو۔ آئینہ اس ڈر سے کہ کوئی دیکھ نہ لے فوراً بیٹھ گئی۔ جب سے تمہاری سسٹر تشریف لائی ہیں میں تو تمہیں دیکھنے کو ترس گیا۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ دن ایک یادگار دن تھا۔ وہ دونوں گھومے تھے، فلیٹ پر جا کر پیزا اور کافی پی اور خوب انجوائے کیا۔ عمران نے اسے ایک سونے کی انگوٹھی گفٹ کی۔ یہ سب کس لیے؟ آئینہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ کل تنخواہ ملی تھی محترمہ، اب یہ پیسے اپنی بیگم پر نہیں لوٹائیں گے تو کس پر لوٹائیں گے؟ تم آج بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ اتنے دنوں کے بعد جو ملی ہو، وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ آفس سے واپسی کے وقت وہ گھر میں موجود تھی۔ امی کی نظر انگوٹھی پر پڑی تو اس نے اطمینان سے کہہ دیا کہ کچھ پیسے ہر مہینے بچا کر خریدی ہے۔ آفس میں سب لڑکیاں چھوٹی موٹی جویلری پہنتی ہیں۔ امی مطمئن ہو گئیں۔ اس پل آئینہ کے ذہن میں خیال سا آیا کہ ماؤں کو اتنا سیدھا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ امی کی سادہ لوئی اس کے تو حق میں ہی جاتی تھی۔ خلاف معمول عمران کو چپ سا تھا۔ جتنی مرتبہ وہ اس کے سامنے سے گزری وہ سر جھکائے فائل پر لکیریں کھینچتا ہی نظر آیا۔ نہ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، نہ ہی کوئی ذو معنی جملہ کہا۔ لنچ بریک تک آئینہ نے بمشکل ضبط کیا۔ جیسے ہی آفس خالی ہوا وہ فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا عمران؟ وہ چونکا، پھر مزمل سا مسکرایا۔ کچھ نہیں یار، سر میں کچھ درد ہے۔ اس نے انگلیوں کی پوروں سے کنپٹی سہلائی۔ ٹیبلٹ لے لو، میرے پاس ہے۔ آئینہ اٹھنے لگی۔ عمران نے روک دیا۔ نہیں، ایک کپ چائے لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر دانستہ مسکرایا۔ تم پریشان مت ہو۔ لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی۔ عمران دن بدن الجھتا جا رہا تھا اور اسے بھی الجھاتا جا رہا تھا۔ پرابلم کیا ہے عمران؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے دریافت کیا۔ وہ پریشان تھا تو مطمئن آئینہ بھی نہ تھی۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، کتنی بار کہوں گا؟ وہ جھنجھلا گیا۔ آئینہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بیگ اٹھا کر کھڑی ہونے لگی۔ عمران نے اس کا بیگ پکڑ لیا۔ بیٹھ جاؤ آئینہ۔
وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ عمران کچھ لمحے گلاس ہاتھ میں گھماتا رہا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، امی بیمار ہیں۔ اوہ، مجھے بلا رہی ہیں تو تم جاؤ نا، وہ ایک دم بولی۔ عمران نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر آئینہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں نے تمہیں روکا تو نہیں عمران، اسے دکھ ہوا تھا۔ تم نے نہیں، میں نے خود کو روکا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے، اس گھر میں تب ہی قدم رکھوں گا جب آئینہ میرے ساتھ ہوگی۔ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ آئینہ نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ امی بیمار ہیں، اس صورت میں تمہارا وہاں جانا ان کے لیے شوق ہوگا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر آئینہ نے اسے زبردستی بھیج دیا۔ تم بہت اچھی ہو آئینہ، میں موقع دیکھتے ہی ابو سے بات کروں گا۔ جاتے ہوئے اس نے وعدہ کیا تھا، میں بھی کوشش کروں گی ایمن سے بات کر سکوں، لیکن وہ ایمن سے بات نہ کر سکی، ہمت ہی نہ ہوتی، بس عمران کی امی کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ پھر پورا ہفتہ گزر گیا، وہ پریشان ہو گئی، کہیں اس کی امی۔ دل میں عجیب طرح کے وسوسے اٹھے تو وہ گھبرا کر فلیٹ چلی گئی۔ وہاں تالا پڑا تھا، ظاہر ہے عمران کی غیر موجودگی میں آئینہ کو اس فلیٹ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ 14 دن کے بعد اس کا کولیگ اویس ایک معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس سے پوچھ رہا تھا، مس آئینہ، عمران نے استعفیٰ دے دیا ہے بغیر کوئی معقول وجہ بتائے، آپ بتا سکتی ہیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ بہت دوستی تھی نا آپ لوگوں کے درمیان؟ آئینہ کو لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ میرے بدن سے گریز کرتی ہوا سے کہنا، وجود کے ہر مسام میں جو غلاظتیں ہیں، یہ اذیتیں ہیں کئی برسوں کی۔ ہوا سے کہنا کہ نوحہ پڑتی تمام صبحیں سلگتی شامیں میری کہانی سنا رہی ہیں۔ حیات کا اب جواز کیا ہے کہ سر سے آکاش اڑ گیا ہے، قدم زمیں پر لرز رہے ہیں۔ 6 ماہ قبل وہ کوٹ سے باہر نکلی تھی تو اسے لگا تھا آسمان پر دھنک کے ساتوں رنگ بکھرے ہیں، ہوا خوشبو اوڑے محو رقص ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ان رنگوں کو چھوئے گی تو وہ اس کی ہتھیلی کی حنا بن جائیں گے۔ زمین واقعی اس کے قدموں کے نیچے تھی اور عمران کا ہاتھ تھامے اپنی محبتوں کے رنگوں سے نیا افق سجانے چلی تھی، اور آج اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پیگنینسی رپورٹ کو دیکھا اور ڈر گئی۔ آسمان کے سارے رنگ اندیشوں اور بدنامی کی گرد میں چھپ گئے تھے، زمین ریت کی طرح قدموں کے نیچے سے سرکتی جا رہی تھی، وہ گویا کسی خلا میں معلق تھی۔ گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کی آوازیں، نیون سائن، دکانوں میں جلتی روشنیوں اور قدموں کی چاپ، ہر چیز میں ایک جان لینے کی کیفیت تھی۔ لوگوں کے چہروں پر استہزیگہ مسکراہٹ امڑ آئی، اسے لگا وہ سب اسے سنسار کرنے آ رہے ہیں۔ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو محبت کی تھی، وہ چیخنا چاہتی تھی۔ ایک دم کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، کہاں گم ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو۔ وہ ایک دم چپ ہو کر سامنے کھڑے شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ کتنی دیر سے ہارن دے رہا ہوں؟ وہ جھنجھلائے ہوئے تھے۔ فراز بھائی، وہ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پلٹ کر مشہور گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر زبیدہ جمال کے کلینک کو دیکھا۔ آئینہ گڑبڑا گئی، پتہ نہیں فراز بھائی نے اسے کلینک سے نکلتے دیکھا تھا یا اسے سامنے کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا، مگر وہ بری طرح ڈر گئی۔ رپورٹ اس نے موڑ کر تیزی سے پرس میں گھسیڑ دی۔ وہ میری کلیگ کی رپورٹس لینی تھی، وہ نہیں آ سکی تو میں۔ فراز نے اس کی زرد رنگت، کپکپاتے لب، ماتھے پر آیا پسینہ دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ باوجود کوشش کے مسکرا نہ سکی تو دوپٹے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ نہیں، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، میں تو اتفاقاً یہاں سے گزر رہا تھا تو تم پر نظر پڑ گئی۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہو لی۔ سارا راستہ وہ پرس کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے بیٹھی رہی۔ فراز بھائی نے ایک دو باتیں کیں، کوئی توجہ نہ پا کر خاموش ہو گئے۔ کمال کرتے ہیں فراز، آپ بھی گھر سے نکلتے ہیں تو بس لوٹنا بھول جاتے ہیں۔ گھر میں گھستے ہی ایمن خفا ہونے لگی، اتنے برسوں کے بعد تو وطن آیا ہے، 100 لوگوں سے ملنا ملانا، دوست احباب۔ امی نے محبت سے اپنے داماد کو دیکھا، وہ مسکرا کر ان کے نزدیک صوفے پر جا بیٹھے۔ مگر یہ بات ان محترمہ کو کون سمجھائے، ہمیشہ شک ہی کرتی رہتی ہیں۔ ہاں تو آپ مردوں کا کیا اعتبار؟ تب ہی ایمن کی نگاہ آئینہ پر پڑی تو بے اختیار پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اچھا چینج کرو، پھر میں کھانا نکالتی ہوں۔ جی۔ وہ سرسیمہ سی اندر جانے کو پلٹی کہ ایک دم در و دیوار گھوم گئے، پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے صوفے کا سہارا لینا چاہا اور اسی پر ڈھیر ہو گئی۔ آئینہ، آئینہ، امی اور ایمن ایک دم اس کی طرف لپکیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ لاپرواہی بھی تو اتنی کرتی ہو، کبھی جو تمہیں ڈھنگ سے کچھ کھاتے پیتے دیکھا ہو۔ ایمن اسے لتاڑنے لگی۔ اس نے سر جھٹک کر سامنے دیکھا اور ہفت آسمان گھوم گئے۔ فراز بھائی اس کا پرس کھول رہے تھے، وہ چیخ کر انہیں روکنا چاہتی تھی مگر کنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ایمن نے اس کی نظروں کے تعاقب میں فراز کو دیکھا، وہ رپورٹ کھول کر پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات لمحہ بہ لمحہ بدلنے لگے، پھر انہوں نے سر اٹھا کر آئینہ اور پھر ایمن کو دیکھا۔ کیا ہوا فراز؟ ایمن نے بے حد حیرت سے پوچھا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے رپورٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ ایمن نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کاغذ ہاتھ میں لیا، دوسرے پل اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔
चीख रोकने की कोशिश में इसका हाथ अपने लबों पर जम गया। आईना रिपोर्ट इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। आईना ने आखिरी बार अम्मी को झुककर रिपोर्ट उठाते देखा था, फिर होशो खुर्द से बेगाना हो गई थी। एक कयामत थी जो इस घर के मकीनों पर उतरी थी। अम्मी बिस्तर से जा लगी थी। इनके कोसने बदवाएं क्या कयामत की घड़ी थी जिस पल माँ की दुआ बदवा में ढल गई। इनकी मारपीट आईना की चुप न तोड़ सकी। माँ ने इसका नाम आईना रखा था। वो आईने ही की तरह किरची किरची हुई थी और अब अपना ही चेहरा देखने की हिम्मत न थी। एमन डर डर कर फराज का चेहरा देखती, पता नहीं कब इसके मुंह से क्या निकल जाए। सब कुछ इसके सामने ही तो हुआ था और वो सिगरेट फूंकते न जाने क्या सोचते रहते। इससे मिलो जाकर, घर बुलाओ अपने इस गुनाह। कोई गुनाह नहीं किया मैंने, शादी की थी। इसने आहिस्तगी से बात काटी। एमन शजदर सी इसे देखे गई। आईना तुम? मैंने मिलवाया था अम्मी को इससे, मगर बस करो, एमन तड़क कर बोली। बता चुकी हैं अम्मी मुझे सब कुछ। माँ को भी अपने जैसा बेवकूफ़ समझ लिया है तुमने। आईना, तुम्हें एक पल को भी अपने मरे हुए बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? अपनी माँ की बेवकी पर इतना सा तर्स भी ना आया? उन्होंने अपनी सारी उम्र हम दोनों के नाम कर दी और तुमने ये सिला दिया इनकी इरादतों और मोहब्बत का। आईना, आईना, मेरा दिल चाहता है तुम्हारा गला घोंट दूं या गोली मार दूं। तुम जैसी लड़कियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो गुस्से से कांप रही थी। ओह मेरे खुदा! वो दोनों हाथों में सर थामकर कुर्सी पर गिर गई। फराज क्या सोच रहे होंगे? हम इतने घटिया लोग हैं। आनी, तुमने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कैसे फेस करेंगे हम लोगों को? कैसे छुपाएंगे ये सब? वो आने वाले वक्त को सोच सोच कर ही काम गई। एमन, इमरान को आने तो दो। वो कहाँ कहाँ गया है वो? आईना नजरें चुरा गई। अपने घर गया है, कुछ दिनों तक आ जाएगा। इसके अपने अल्फाज, अपना लहजा ही बेयकीन था। इसे वापस आना होता तो यूं बिना बताए गायब होता। एक अंदेशे ने इसके डगमगाते यकीन को डंक मारा तो वो लरस गई। नहीं, वो आएगा। कोई हादसा, कोई अहम वाक़या इसका रास्ता रोके होगा। इसने यकीन की डोर से लरसते कांपते दिल को बांधा, लेकिन एमन की सरसराती खौफजदा आवाज़ ने इस गिरा को खोलकर रख दिया। अगर वो ना आया आईना? नहीं, वो तड़प गई। ऐसे मत कहो, मैं मर जाऊंगी एमन। हम सब ही मर जाएंगे। एमन की सरगोशी पर एक गहरी चुप आ गिरी। कुछ डरे सहमे लम्हे इन दोनों के बीच कपकपाते रहे। तभी फराज की आवाज़ ने इस गहरी चुप को तोड़ा। आईना, वो नज़रें उठाकर इन्हें देख न सकी, बस निचला लब काटती रही। मुझे इसके मुतालिक सारी मालूमात और इसका एड्रेस वगैरह दो, देखता हूँ क्या हो सकता है। आईना ने इस बात में सर हिला दिया। वो खामोशी से बाहर निकल गए। खुदा करे सब ठीक हो जाए। एमन ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। एमन, मैं इमरान से खुद, तुमने जो कुछ करना था कर चुकी हो। मामला अब तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। फराज जो कर रहे हैं इन्हें करने दो। ये क्या कम है कि वो तुम्हारा साथ देने पर आमादा हैं? एमन के लहजे में मौजूद सख्ती ने इसे खामोश करवा दिया। बाहर से आती आवाज़ें बेमौसमी बारिश की तरह टप टप इसके कानों में गिर रही थीं। एमन अम्मी से दवा खाने पर इसरार कर रही थी। क्या करूँगी जी कर? अम्मी की आवाज़ में अपने इलाज से मायूस हो जाने वाले मरीज़ की मायूसी थी। फिर वो फराज से मुखातिब हुई। क्या कहता है वो लड़का? फराज भाई इमरान से मिले हैं? आईना का पूरा वजूद समाद बन गया। वो मुझे मिला ही नहीं। फराज भाई की सरगोशी जैसी आवाज़ कांटे की तरह इसके दिल में चुभी। अब क्या होगा? एमन की परेशान सी आवाज़ उभरी। मैं इसके फ्लैट पर गया था। फ्लैट किराए का था और इसमें मौजूद सामान भी। आईना का दिल डूब गया। फिर मैं इसके घर गया। वो एक पल को खामोश हो गए, जैसे अगला जुमला कहने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हों। वो शादी कर चुका है और वो लड़की इसे अपने साथ जर्मनी ले गई है। इनकी आवाज़ बेहद मध्यम थी, मगर गोया आसमान इसके सर पर आ गिरा। लड़खड़ाते हुए इसने दरवाजे का सहारा लिया। इमरान ऐसा नहीं कर सकता। इसका दिल बेयकीनी से कुरला कर रह गया। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। फराज भाई बाकी तफसीलात बता रहे थे। आंसू एक तवातर से इसके गाल भिगोने लगे। तुम जानती हो ये आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं अपना फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगा। अपना पूरा वजूद तो पहले ही तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। इमरान तुम्हारे बगैर जी नहीं सकेगा। तुम तो मेरी रूह का गुमशुदा हिस्सा हो, मेरी तकमील हो। कैसे भूल पाऊंगा मैं तुम्हें? या अल्लाह! इसने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। इसके जज्बों में अगर खोट था तो मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ? इतना बड़ा धोखा, इतनी जिल्लत। इसके घर वाले इस शादी से बेखबर हैं और सबसे बड़ा झूठ जो इसने आईना से बोला कि वो घर छोड़ चुका है। फराज भाई बता रहे थे तुम्हें तो सिर्फ माँ की खफगी मोल लेनी है और मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। न जाने क्या जादू कर दिया था इसने कि आईना ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अम्मी बुलक रही थीं, इमरान को कोसने दे रही थीं। आईना के अंदर एक वहशत जागी। इससे तो अच्छा था आईना तू मर जाती।
ہاں مجھے مر ہی جانا چاہیے، مجھ جیسی لڑکی کو زندہ رہنے کا واقعی کوئی حق نہیں۔ ایک وحشت کے عالم میں وہ کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ اس کی متلاشی نگاہیں ادھر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں، تبھی نگاہوں کی گرفت میں چھری آ گئی۔ آئینہ تم نے سنا؟ ایمن اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہاں سنا، اس کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ قصوروار وہ نہیں ہے، میں کوئی بچی نہیں تھی جسے کھلونے دکھا کر بہلا لیا جاتا۔ اس نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا، گن پوائنٹ پر نکاح نہیں پڑھوایا تھا، جو کچھ ہوا میری مرضی سے ہوا۔ میں اندھی ہو گئی تھی، اپنے نفس کی غلام ہو کر اپنی نسوانیت کا سارا غرور اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے سوچا وہ مجھ سے اپنی جنم دینے والی ماں سے زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ بیٹی کی عزت تو خاندان کی عزت و ناموس ہوتی ہے، اور میں نے اسے چند کھوکھلے اور جھوٹے لفظوں کے عوض نیلام کر دیا۔ میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جو شخص میری محبت کو پارکوں، ہوٹلوں اور کرائے کے فلیٹ میں رسوا کر رہا ہے، وہ مجھے اپنے گھر کی زینت بنائے گا؟ میں نے کیوں دھوکہ کھایا؟ گناہ میں نے کیا ہے، قصور میرا ہے، سزا بھی مجھے ملے گی۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، مجھ جیسی بیٹیوں کو مر جانا چاہیے۔ اس نے جھپٹ کر چھری اپنے قبضے میں کی۔ آئینہ! ایمن کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس سے قبل کہ وہ لپک کر چھری پکڑتی، آئینہ اپنی کلائی کی رگ کاٹ چکی تھی۔ بارش قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ ایسی ہی بارش اس کے اندر بھی ہوتی تھی اور مسلسل ہوتی تھی۔ شادی کتنا مقدس بندھن، بزرگوں کی دعاؤں میں انجام پائے تو کتنا خوبصورت، انوکھا اور دلنشیں رشتہ قائم کر دیتا ہے مرد و عورت کے درمیان۔ جہاں ماں کی دعائیں لڑکی کے ہاتھوں میں سجی مہندی میں رنگ لاتی ہیں، تو باپ کی دعائیں مانگ میں افشاں کی طرح سج جاتی ہیں۔ اور یہاں کیا تھا؟ دھوکہ! عمران نے اگر مجھ سے دھوکہ کیا تو اس سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ میں بھول ہی گئی کہ میں کس معاشرے میں جی رہی ہوں، جہاں بیٹی کو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی اور گواہی میں قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ کاش میں نے بھی! وہ ایک زخمی سا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اب میں زندہ ہوں، مگر یہ زندگی بس ایک سزا ہے۔ لیکن مجھ جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس کی خالی نظریں اپنی خالی گود سے ٹکرا کر واپس آ گئیں۔ 9 ماہ اور ان 9 مہینوں میں کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ جب ایمن نے اس سے کہا، فراز چاہتے ہیں یہ بچہ ہم لے لیں، وہ ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو ہم پاکستان کیوں آئے تھے؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ حالات بگڑ گئے تھے، فراز مجبور ہو جاتے دوسری شادی کے لیے، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ نتیجہ تب بھی یہی نکلتا۔ آئینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ نقص مجھ میں نہیں، فراز میں ہے، اس نے دبے دبے لہجے میں انکشاف کیا۔ ایمن کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ششدر سی اسے دیکھے گئی۔ میں نے یہ کسی کو نہیں بتایا، تمہیں بھی نہ بتاتی۔ آئینہ یہ بچہ ہمیں دے دو۔ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹی۔ پھر اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیوں ختم کر دیا جائے؟ اپنی اور عمران کی غلطیوں کی سزا اس معصوم روح کو دو گی؟ لیکن یہ سب، آئینہ ڈر سی گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایمن نے اسے تسلی دی اور واقعی سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ دونوں اسے لے کر مری آ گئے تھے، جہاں اس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ اسی دوران عمران کی طرف سے طلاق کے کاغذات بذریعہ ڈاک مل گئے۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور اس کی چرچراہٹ سے سارے خیالات ذہن کے کونوں خدروں میں جا چھپے۔ ایمن کی گود میں معاذ تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، اور آئینہ اس کے سامنے قالین پر۔ معاذ کے کمبل سے باہر نکلے ننھے سے گلابی پاؤں اس کے سامنے تھے۔ اس کے اندر ان کو اپنے لبوں سے چھونے کی خواہش نے جنم لیا۔ اپنے ضبط سے ہاتھ چھڑا کر وہ آگے بڑھنے کو تھی کہ ایمن کی آواز دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ آئینہ، امی نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ تم ان سے سارے فیصلوں کا حق چھین چکی ہو، مگر پھر بھی ہم سب کا خیال ہے ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوئی۔ آئینہ نے ہاتھ بڑھا کر گلابی پاؤں کی نرم انگلیوں کو چھوا۔ اس کے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ایمن نے کمبل کھینچ کر اس کے پیروں پر کر دیا۔ آئینہ کی نظریں بے تابی سے اس کے چہرے کے نقوش چومنے لگیں، پھر ٹھٹک گئیں۔ ویسی ہی کھڑی ناک، وہی لبوں کا خم اور ویسا ہی ٹھوڑی کا سیاہ تل۔ وہ بنا بنایا عمران تھا۔ کچھ بھی تھا، ان 9 ماہ میں آئینہ نے اس بے وفا اور دھوکے باز شخص کو سوچا بہت تھا، بھلے نفرت سے ہی سہی، مگر وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی جو اس کے وجود کا حصہ تھا۔ ایمن کہہ رہی تھی، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تم جانتی ہو؟ تم دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ان حالات میں ہم جس سے بھی تمہاری شادی کریں گے، وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی ضرور کرے گا۔ ویسے بھی اگر اسے پتہ چل گیا تو، کیونکہ ہر شخص فراز نہیں ہوتا۔ فراز نے تو جو احسان ہمارے خاندان پر کیا ہے، اس کا بدلہ ہم ساری عمر بھی نہیں دے سکتے۔ وہ اسے مجھے دے دو۔ آئینہ کی باہیں بے اختیار پھیلیں۔ ایمن ایک دم کھڑی ہو گئی۔ شام کو تمہارا نکاح ہم محسن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آئینہ کے بازو پہلو میں گر گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایمن کو دیکھنے لگی۔ وہ دروازے کے قریب جا کر رک گئی، پھر پلٹ کر بولی،
تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، یہ ظلم تم نے خود کمایا ہے اپنے ساتھ، دشمنی تم نے خود کی ہے، معاذ کی تم فکر نہ کرنا، یہ تمہارا نہیں اب ہمارا بیٹا ہے۔ محبت کی راہ میں پہلا قدم اٹھاتے ہوئے یہ گمان بھی نہ تھا کہ دوسرا قدم پاتال میں جا گرے گا۔ وہ واقعی کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی کہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کی تھی اس نے۔ آغا محسن کے ساتھ اس کا نکاح بے حد سادگی کے ساتھ ہوا تھا اور انہوں نے اس سے پہلی بات یہی کی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ تم سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی پاداش میں تمہیں 4 بچوں کی ماں بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی واسطہ نہیں، میں صرف اس گھر کا سکون اور اپنے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ چاہتا ہوں جو سمینہ کے جانے سے ختم ہو گئی۔ آئینہ نے اپنی بچی کچی مسکراہٹ سکون، محبت اور دکھ دعاؤں میں لپیٹ کر معاذ کے کمبل میں رکھ دیے، اور جس دن وہ جا رہے تھے آسمان نے اس کے سارے آنسو ادھار لے کر دھرتی پر برسا دیے۔ وہ خشک آنکھوں سے امی کو سامان باندھتے دیکھتی رہی۔ وہ ایمن اور فراز کے ساتھ جا رہی تھیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی، ماں کوئی بہت ہی بچی کچی دعا بھیک میں ہی دے جاؤ، مگر اس کے لب خاموش ہی رہے۔ وہ خود کو اب اس کا حقدار نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی سماعتیں معاذ کی آواز سن رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ اس رات بہت رویا تھا۔ باہر آسمان برستا تھا، اندر وہ روتا تھا، اور وہ ایمن کے کمرے کے سامنے کھڑی ساری رات بھیگتی رہی تھی مگر اندر جانے کی ہمت نہ کر سکی۔ صبح اس نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں التجا کرتی تھیں، ماں ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد نظر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا اور بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ آئینہ کاش تو نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ پھر وہ سب چلے گئے تھے۔ لک و دک صحرا میں وہ تنہا تھی۔ پل سرات کا سفر تھا۔ لہو لہو ہوئے دل کو سنبھالے وہ اس رشتے کو نبھانے کی صحیح کرتی رہی جس کی ابتدا ہی شک سے ہوئی تھی۔ آغا محسن نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا مگر وہ اس سے لمحے لمحے کا حساب لیتے تھے۔ اس کی ذرا سی غلطی، ذرا سی لرزش معاف کرنے کے روادار نہ ہوتے، اور آئینہ نے یہ سب اپنی سزا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ سزا اور سزا کا یہ سلسلہ 25 سال پر محیط ہو گیا تھا۔ امریکہ سے فون آتا، اس کا وجود سماعت بن جاتا۔ ایمن ادھر ادھر کی باتیں کرتی، وہ منتظر ہی رہتی، پھر بے اختیار پوچھ لیتی، معاذ کیسا ہے ایمن؟ ایمن ایک پل کو خاموش ہو جاتی، ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیتی۔ کچھ وقت گزرا، ایمن گویا بھول ہی گئی آئینہ کا معاذ سے کیا رشتہ ہے۔ وہ معاذ کی ہر کامیابی کا تذکرہ یوں کرتی جیسے اپنے بچے کا کر رہی ہو۔ آئینہ نم آنکھوں سے مسکرا دیتی، پھر سوچتی شاید یہ ٹھیک ہی ہوا، میری غلطی کی سزا میرے بچے کو کیوں ملتی۔ اس نے معاذ کی محبت کو دل میں چھپا کر اپنی پوری توجہ ان بچوں پر مرکوز کر دی۔ اس نے اپنی عمر کے 24 برس ان کے اسکول کے بستوں، کاپیوں، کتابوں اور کالج کی فائلوں میں تقسیم کر دیے۔ تب ایک دن جب تابندہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا، وہ کچن میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے آہستگی سے پوچھنے لگی، آنی محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل پتے کی طرح لرزا۔ اس نے پلٹ کر تابندہ کو دیکھا۔ وہاں تابندہ نہیں، آئینہ کھڑی تھی۔ ایک اور آئینہ کسی عمران کا شکار بننے چلی تھی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، اور وہ روشنی سے ڈری ہوئی تھی۔ ان بچیوں کو زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے انتہا پسند ہو گئی تھی۔ اس نے تابندہ کی شادی کر دی، حالانکہ کتنا انکار کیا تھا اس نے، مجھے پڑھنا ہے ابھی، مگر وہ اس کے انکار کو کسی اور تناظر میں دیکھتی تھی۔ اس نے دعاؤں کے سائے میں رخصت کرتے ہوئے یہ کب سوچا تھا کہ وہ لوٹ کر پھر یہیں آ جائے گی، اور تابندہ اس سے ناراض تھی، اپنی بربادی کے ذمہ دار آنی کو سمجھتی۔ پھر معاذ آ گیا۔ وہ بے یقین اور مایوسی ہو رہی تھی، پھر سے جی اٹھی۔ وہ معاذ کو دیکھتی تو بات بھول جاتی، وہ ہو بہو عمران جیسا تھا، مگر وہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتی، اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگانا چاہتی، پھر ڈر جاتی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی ماں۔ وہ کترا جاتی، سامنے سے ہٹ جاتی۔ پھر ایک دن اس نے معاذ اور رانیہ کو آگے پیچھے ان درختوں سے نکلتے دیکھا۔ معاذ گمسم تھا، کچھ سوچتا ہوا، جبکہ رانیہ کے چہرے پر رنگ تھے، لبوں پر خوبصورت مسکان، پھر ہتھیلی پر دھرا ایک ننھا سا پھول۔ وہ چکرا گئی۔ آخر وہ تھا تو اسی بے وفا اور دھوکے باز عمران کا بیٹا، مگر وہ سنجیدہ تھا، رانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی رات ایمن کا فون آ گیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، میں جانتی تھی تم اسے مجھ سے چھین لو گی، اسی ڈر سے اسے پاکستان نہیں بھیجتی تھی۔ تم اسے خود حاصل نہ کر سکی تو رانیہ کو آگے کر دیا، مگر وہ میرا بیٹا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا، اور میں۔ وہ ریزہ ریزہ ہو کر اپنے ہی قدموں میں بکھر گئی تھی۔ وہ اس کا اپنا تھا، مگر وہ اسے اپنا کہہ نہیں سکتی تھی، اور وہ جو میرے کچھ نہیں تھے، جنہیں میں نے اولاد کی طرح پروان چڑھانے کی کوشش کی، وہ بھی پوچھتے ہیں میں ان کی ہوتی کون ہوں؟ بس سوتیلی ماں۔ کیا ایک غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے 25 برس کم ہوتے ہیں؟ لیکن میں تو غلطی پر غلطی ہی کرتی رہی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں کھلانے کی کوشش میں آنسو دیتی رہی۔ تو ہوا یہ آئینہ کہ تم فیل ہو گئی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر روئی،
باہر بہاروں کے قافلے اتر رہے تھے۔ اسے اپنا آپ خزاں کی دھول لگا جسے خزاں گزیدہ ہوا اپنے ساتھ اڑا لے گئی تھی، اور اب پھر سے اپنی تلاش کا عمل شروع تھا۔ آنی، اور یہ جو مجھے ماں نہیں آنی کہتا ہے میرا ہے، مگر میں کبھی اسے اپنا نہیں کہہ سکوں گی۔ اس کے اندر تپتی ریت اڑنے لگی جس پر ننگے پاؤں وہ پانی پانی پکارتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ ریت بہنے لگی، اور یہی ہم خزاں رسیدوں کا مقدر ہے۔ ریتیلے آنسوؤں کو ہتھیلیوں میں سنبھال کر اس نے سوچا تھا، آنی یہاں محبت کی اتنی کڑی سزا کیوں ملتی ہے؟ وہ اس کے عقب میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ محبت کی نہیں، مان توڑنے اور اعتبار ریزہ ریزہ کرنے کی سزا ملتی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں ان میں لڑنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ چور رستوں سے حاصل ہونے والی محبت یوں ہی خوار کرتی ہے۔ میں نے تو کوئی چور رستہ تلاش نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے محبت کی ہے اور مجھ میں لڑنے کا حوصلہ بھی ہے، لیکن آپ مجھے کمزور کر رہی ہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں لوٹ کر نہیں آؤں گا؟ کیونکہ تم الفاظ ان کے حلق میں اٹک گئے۔ کیونکہ میں جملہ پورا کریں آنی۔ وہ ان کے سامنے آیا۔ وہ سر جھکائے روتی رہیں۔ معاذ نے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے اور ان کے سر پر بوسہ دیا، پھر افسردہ سے لہجے میں بولا، مجھے تو لوٹ کر یہیں آنا تھا، کیونکہ یہاں رانیہ ہی نہیں میری ماں بھی رہتی ہے۔ معاذ، ساری کائنات ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ مجھے ڈیڈی نے سب بتا دیا تھا۔ حقیقت بھی کبھی چھپ سکتی ہے۔ میں صرف ان کا نہیں، آپ کا بھی تو بیٹا تھا امی، پھر مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامے رو دیا تھا۔ ٹپ ٹپ صحرا کے تپتے بدن پر بوندیں گر رہی تھیں۔ آبلہ پائی کا سفر تمام ہونے کو تھا۔ ان کے بازو پھیلے اور اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ دونوں رو رہے تھے اور ان کے آنسو صدیوں کی پیاس بجھانے لگے۔ دن بہت روشن اور چمکدار تھا، بہار کی خوشبوؤں سے لبریز، معطر معطر سا۔ تابی کی فائل میں کوئی ایک نظم لکھ گیا تھا اور عنوان کی جگہ ایک تازہ اد کھلا گلاب کا پھول رکھا تھا۔ تابی کی نظر سب سے پہلے پھول ہی پر پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھول اٹھا لیا اور نظریں ان معطر معطر سے لفظوں پر پھسلنے لگیں۔ جانا، میں نے اب کے سال بھی سبز رتوں کا پہلا پھول ایک تیری خاطر شاخ شجر سے توڑ کے اپنی زرد کتاب میں لا رکھا ہے۔ کوئی نہ جانے، کبھی کوئی آوارہ بادل، بھولا بھٹکا بادل، عمر کے ترسے پیاسے دشت کی پل میں پیاس بجھاتا ہے۔ کوئی نہ جانے، بعض اوقات ایک بھولی بسری دعا بھی ایسے پوری ہو جاتی ہے جیسے غیر آباد جزیرے رستہ بھول کے آنے والے لوگوں سے بس جاتے ہیں۔ یوں میں نے اب کے سال بھی جانا، سبز رتوں کا پہلا پھول ایک تیری خاطر شاخ شجر سے توڑ کر اپنی زرد کتاب میں لا رکھا ہے۔ سٹک کی ٹک ٹک کمرے کے دروازے پر آ رکی۔ تابی نے گلاب کی نازک پتیوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا، پھر آہستگی سے بولی، اندر آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے کبھی بند نہیں ہوا۔ ٹک ٹک اس کے عقب میں آ کر ٹھہر گئی۔ میں ڈرتا تھا ایک ادھورے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بے حد تکلیف دہ احساس ہوگا۔ وہ ان کی طرف پلٹی، ادھوری رفاقتوں اور ادھوری محبتوں سے زیادہ نہیں، اور تمہیں تو میں نے کبھی ادھورا سمجھا ہی نہیں تھا آفاق۔ مجھے تو تمہاری زندگی میں بس اتنی ہی جگہ چاہیے جتنی اس بیساکھی کی ہے، اور میں اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ آنی واپس پلٹ گئیں۔ صبح اٹھتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا وہ چلا گیا ہے۔ جتنی اچانک آیا تھا اتنی ہی اچانک، لیکن اس کے واپس آنے کا یقین اس کے لبوں پر مسکراہٹ بن کر پھیلا۔ آفاق اور تابی ہنسے تھے۔ سکوت کا بوڑھا اونگتا پنچھی ہڑبڑا کر جاگا، اپنے پر جھاڑے اور اڑ گیا۔ ایک دم ساری آوازیں واضح ہو گئی تھیں۔ آفاق اور تابی ہنس رہے تھے۔ پھر تابی ان کے سامنے آئی۔ آئی ایم سوری آنی، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آنی نے مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپایا اور سیڑھیاں اتر گئیں۔ لاؤنج میں عمر اور حمزہ نے ہٹر بھونگ بچا رکھی تھی۔ عالیہ آنٹی انہیں ناشتے کے لیے پکار رہی تھیں۔ وہ باہر نکل گئیں۔ لمبے ڈنڈیوں والے ادھ کھلے گلاب ان کا راستہ روک رہے تھے۔ ستونوں سے لپٹی بیلیں سرخ، سفید اور کاسنی کلیوں سے لد گئی تھیں۔ مروا کے خم دار پتیوں والے پھول، ہار سنگار کی زرد ڈنڈیاں، موتیے کی کلیاں، فضا میں لیموں کے پیڑوں کی مہکار اور پھولوں کی خوشبو رقص کرتی تھی۔ بابا رانیہ سے لڑ رہا تھا، وہ اب پھول توڑنے کی ضد کیوں نہیں کرتی، اور وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہیں نہیں پتا بابا، میرے ہاتھ میں کوئی سبز رتوں کا پہلا پھول دے گیا ہے۔ بہار کی اولین ساتوں جیسی خوبصورت مسکان نے آئینہ کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ انہیں لگا بہار نے اچانک ان کا راستہ روک لیا ہے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔